أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ کیسی ہیں آپ اللہ. میم؟ ٹھیک ہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان. بہت اچھے. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان. اچھا، شروع کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں بک. آج پھر ہمارا بہت پیارا ٹاپک ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی تک ہم جملہ اسمیہ میں ہی ہیں. انشاءاللہ جلدی جملہ فعلیہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی. تو تب تک ہم وہاں پہنچیں گے تو کافی چیزیں ہمیں اس سے پہلے ہی آ چکی ہوں گی، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے لیے. اچھا جی، شیئر ہو گیا؟ جی میم. اچھا، تو صحیح نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی بڑا کروں؟ ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے. اچھا چلیے جی پڑھنا شروع کرتے ہیں. پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، یہ پورا اسلام کے بارے میں. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بالکل نیو ٹاپک ہے، جملہ اسمیہ کا ہی ہے، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں ہم پڑھیں گے. اس میں جملہ اسمیہ میں متعلق، اس کا کیا مطلب ہے؟ متعلق کے بارے میں آپ کو خبر پہلے سے پتہ ہے نا، پہلے سے پتہ ہے متعلق کے بارے میں. یعنی کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے، میں بتاتی رہتی ہوں کہ متعلق جو ہوتا ہے یہ جملہ فعلیہ میں بھی ہوتا ہے اور یہ جملہ اسمیہ میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دو چیزیں متعلق بن کے آ سکتی ہیں، ان دونوں کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ کہتے ہیں. اور شبہ جملہ جو ہوتا ہے وہ متعلق بنتا ہے، کبھی خبر بن جاتا ہے، کبھی متعلق بن جاتا ہے. صحیح ہے. اور کب خبر بنتا ہے اور کب متعلق بنتا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. کب متعلق بنتا ہے شبہ جملہ جو ہوتا ہے؟ جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. جب خبر پہلے آتی ہے مبتدا سے نا، جب خبر مؤخر ہوتی ہے ہاں تو اس وقت جو ہے وہ اچھا، تھوڑا آتی سا ہے. آپ لوگوں کو جگا آ رہی ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے. جب جملہ اسمیہ کی بات کریں، ابھی ہم فعلیہ میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. متعلق تو دونوں میں بنتا ہے، متعلق فعل بھی ہوتا ہے، متعلق خبر جب خبر. معذوف ہوتی ہے، جب خبر خبر معذوف ہوتی معذوف ہوتی ہے تو اس وقت یہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے متعلق، ہے نا. جی یہ خبر کی جگہ لیتا ہے. اور خبر معذوف کیوں کی جاتی ہے؟ بلاغت کے لیے، کہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ، سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا کیا یعنی خبر اس کی کیا ہے، وہ پتہ چل رہی ہوتی ہے. جیسے الحمدللہ کی مثال دیتی ہوں نا، تو وہاں پر اب جار مجرور کیا بن جاتا ہے؟ متعلق نہیں بنتا، بلکہ وہاں پہ قائم مقام شبہ جملہ خبر بن جاتی ہے نا. اس وقت وہ متعلق نہیں بن رہا ہوتا. متعلق کب بنتا ہے؟ جب خبر موجود ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا آ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ متعلق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ میں یہ ایکسٹرا والی کوئی بات نہیں ہوتی. وہاں پہ تو جو جار مجرور آئے گا اس نے کچھ اور بننا ہی نہیں ہے، وہاں تو وہ کیا بنے گا؟ متعلق ہی بنے گا. لیکن یہاں جملہ اسمیہ میں وہ خبر بھی بن جاتا ہے. کلیئر ہوئی ہے بات؟ جملہ اسمیہ میں جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ دونوں مل کے یہی متعلق بنتے ہیں. دونوں جتنے بھی مرکب ناقص میں سے دو شبہ جملہ کہلاتے ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ خبر موجود ہو تو یہ متعلق ہوتے ہیں، خبر موجود نہ ہو تو یہ جملہ اسمیہ کے اندر کیا بن جاتے ہیں؟ اس وقت یہ متعلق بن جاتے ہیں. خبر موجود ہو تو متعلق نہ ہو تو یہ خود خبر بن جاتے ہیں. ابھی ہم اسی چیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پڑھیے فوزیہ تھوڑا. جملہ اسمیہ میں متعلق. ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. جیسے زید بیٹھا ہے، زید جالسن. مدرجہ بالا جملے میں زید مبتدا اور بیٹھا ہے خبر ہے. بعض اوقات جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے علاوہ ایک تیسرا جزو بھی ہوتا ہے جسے متعلق کہا جاتا ہے، جیسے زید مسجد میں بیٹھا ہے. مذکورہ جملے میں زید مبتدا، بیٹھا ہے خبر اور مسجد میں متعلق ہے. بالکل. عربی میں ترتیب کے لحاظ سے متعلق خبر کے بعد آتا ہے اور عام طور پر خبر ہی کے متعلق ہوتا ہے، اور عموماً جار مجرور مرکب جاری ہوتا ہے. لہٰذا اوپر دیے گئے جملے کی عربی کچھ اس طرح ہوگی: زید جالس فی المسجد. نوٹ: یہ خبر موجود ہے نا ابھی
اب یہ کیا جی بن جائے گا؟ متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے. بعض اور جی یہ جی کس کے متعلق ہے؟ یہ جار مجرور جو ہوتے ہیں نا، ظرف مداخلہ اور جار مجرور جو، یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ خبر کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا. تو جملہ فعلیہ میں یہ فعل کے متعلق ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، جس میں میم سے بتا ابھی دیں گے آپ؟ ہاں جی. وہ آپ بتا دیں گے، ہم نوٹ کر لیں. نہیں اٹس ٹو ارلی. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو ٹھیک. میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ یہ فعل کے متعلق ہیں اور یہ کس کے؟ خبر کے متعلق. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ جیسی جیسی چیزیں آئیں گی میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی. ابھی آپ جی صرف سمجھ لیں کہ یہ متعلق بن کے آتے ہیں. اور جی کب متعلق بنتے ہیں؟ متعلق ایک ہوتا ہے متعلق زیر کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے متعلق زبر کے ساتھ. متعلق زیر کے ساتھ یہ ہے، اور متعلق کیا؟ کس کے متعلق ہے؟ یہ اس کے متعلق ہے نا، خبر کے متعلق ہے نا. تو اس کو ہم کہیں گے متعلق. بس یہ آپ اتنی سی بات ابھی سمجھ لیں. یہ والا کیا ہے؟ خبر. یہ متعلق ہے زبر کے ساتھ، اور یہ متعلق ہے، یعنی جس کے متعلق کیا جا رہا ہے وہ متعلق ہے زبر کے ساتھ، اور یہ متعلق ہے. بس اتنی سی بات ابھی آپ سمجھ لیں. اور کس کے متعلق ہے؟ وہ خبر کے متعلق ہے. اگر فعل کے متعلق ہوگا تو پھر فعل متعلق ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب فعل کے متعلق ہوگا جار مجرور، تو فعل اس وقت متعلق ہوگا، یعنی جس کی طرف. متعلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ کچھ متعلق کا مطلب بارے میں کہہ دیتے ہیں نا، اس کے متعلق. اباؤٹ. اباؤٹ. ہاں تو بس یہی سمجھ لیں، یعنی اس کا اس سے تعلق ہے، جس سے تعلق ہے، جس سے تعلق ہے، اور جس کا تعلق ہے. جس کا تعلق ہے متعلق ہے زیر کے ساتھ، اور جس کے ساتھ تعلق ہے وہ متعلق ہے زبر کے ساتھ. زبر اور زیر سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. یعنی جیسے اسم الفاعل ہوتا ہے اور اسم المفعول ہوتا ہے نا، فاعل اور مفعول کا فرق پڑ جاتا ہے. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول جس کے اوپر فاعل کا اثر پڑا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر متعلق اور متعلق 2 ٹرم آپ نے یاد رکھنی ہے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. اور ابھی صرف ہم 2 چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کے بارے میں کہ یہ خبر کے متعلق ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹرا میں انفارمیشن دی کی ہے یہ فعل کے متعلق بھی ہوتے ہیں. اس سے زیادہ ایکسٹرا انفارمیشن یہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے کہ 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک ایک کر کے بتاؤں گی. اچھا یہاں پر یہ خبر کے متعلق ہے، جملہ فعلیہ میں آپ کو پتہ یہ آتے ہیں تو یہ سب فعل کے متعلق ہوتے ہیں. اچھا نوٹ آپ پڑھیے. بعض مرتبہ متعلق کو خبر سے پہلے بھی لے آتے ہیں، جیسے ہوا علی ذالک شہید، ہوا لحب بالخیر شدید. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو متعلق ہوتا ہے، متعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ مرکب جاری. ہاں یہ متعلق ہے، یہ جو ہے نا تشدید کے نیچے زیر ہے، یہ متعلق ہے. اور ایک ہوتا ہے اوپر زبر متعلق. ٹھیک ہے نا. وہ ہوتا ہے خبر یا فعل جس کے وہ متعلق کیے جاتے ہیں. اب یہ ہوا مبتدا ہے، علی ذالک کا جو ہے یہ خبر سے پہلے آ گیا، یہ خود خبر نہیں بن رہا. اگر یہ نہ ہوتا نا تو یہ خبر مقدم بن جاتی ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، مرکب جاری شروع میں آ جائے تو اس کو خبر مقدم بنا دیتے ہیں اور اس کو مبتدا مؤخر بنا دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ مبتدا بھی آ رہا ہے، خبر بھی آ رہی ہے، تو یہ ایکسٹرا ہو گیا نا، یہ ایکسٹرا ہو گیا نا. اس کو جی متعلق خبر کیا دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں فردر بھی 1-2 ٹرمز ہیں، لیکن میں ابھی وہ نہیں لے کے چل رہی. ابھی آپ اسی بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے. کہ یہ جو ہے یہ متعلق ہے، کس کا متعلق ہے؟ خبر کا متعلق ہے، اور یہ پہلے بھی آ سکتا ہے. خبر بھی مقدم ہو سکتی ہے، اور متعلق جو ہے نا، متعلق خبر کا متعلق وہ بھی پہلے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک ہی جی چیزیں ہوتی ہیں. جب خبر نہیں ہوتی تو اس کو ہم خبر بنا لیتے ہیں، خبر مقدم. اور جب خبر موجود ہے تو اس کو متعلق بنا لیا. ہے نا. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. جی جی ہاں. نہیں. ابھی اس میں بھی ایسے یہ مبتدا بن گیا اور یہ خبر بن گئی. ٹھیک ہے. خبر کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ خبر کی یہ نشانی ہوتی ہے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ مطلب. کریں تو وہ ہیں اور ہے سے قریب آتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ خبر جو ہوتی ہے نا وہ اگر جملے سے نکال دی جائے تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا.
وہ لحب الخیری، وہ کیا ہے، مال کی محبت کے لیے، وہ مال کی محبت کے لیے. یہ کیا جملہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. لیکن اگر میں اس کو نکال دوں، یہ آپ کا متعلق ہے نا، مرکب جاری بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی حب الخیری جو ہے یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، اور لی سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن کے، یہ اس لیے میں ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں، کانوں میں ڈالتی رہتی ہوں کہ یہ اب آپ کو کیا بنے گا. یہ متعلق بنے گا، اور کس کے؟ خبر کے متعلق بنے گا، زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. متعلق نہیں، متعلق. اس وقت متعلق کیا ہے؟ متعلق شدید ہے، خبر شدید. ہے زبر کے ساتھ، جس کے متعلق کیا جا رہا ہے اس کو. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر اس کو جملے سے نکال دیں تو یہ جملہ کمپلیٹ ہے. ہوا شدید کمپلیٹ ہے، مبتدا اور خبر، معرفہ نکرہ، جملہ کمپلیٹ ہے نا. میم اس اس کو کا ترجمہ کیا بنے گا پھر؟ وہ بہت نہیں، جملہ وہ آپ کا ہے آ جائے گا، کیونکہ معرفہ پلس نکرہ ہوتا ہے تو از آ جاتا ہے، آ جاتا ہے، ہیں آ جاتا ہے. معنی کے لحاظ سے پوچھ رہی تھی. معنی کے لحاظ سے کچھ بھی معنی بنے نہ بنے، آپ کا جملہ پورا ہے. معرفہ اچھا، پلس اگر نکرہ آپ کا یعنی جملہ پورا. اس کا مفہوم واضح نہ ہو رہا تو وہ بھی جملہ شدید ہو ہے، جاتا وہ شدید ہے. ہے، بس ختم. اچھا. وہ شدید ہے کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا. وہ شدید ہے. اب کس میں شدید ہے؟ شدید العقاب ہے، آگے کاب لگا لیں، کچھ کر لیں، وہ اس کا مرکب، وہ اس کا متعلق تو نہیں بنے گا نا، اس کا مضاف الیہ بنے گا. وہ عذاب دینے میں سخت ہے، شدید العذاب، کچھ بھی لگائیں، وہ آپ کی خبر کمپلیٹ ہے اس کے بغیر. لیکن اگر یہ جو ہے آپ نے اس میں اب یہی ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے تو یہ متعلق بنے گی. یہ ایکسٹرا ہو گیا، ابھی اس کو ایکسٹرا کہیں گے. جیسے موویز میں یا اس میں ہوتے ہیں نا کچھ ایکسٹراز ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ایکسٹرا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے بھی ایک سٹیپ ہے، لیکن میں ابھی نہیں بتا رہی، اس کو بھی سمجھیں. جب یہ پکا ہو جائے گا تو پھر میں اگلا سٹیپ بتاؤں گی. اس میں اگلا سٹیپ کیا. اچھا جی، ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں، عربی میں ترجمہ کریں. کون کرے عربی گا؟ میں ترجمہ کریں. آپ پہلا آپ کر لیں، باقی پھر میں دوسروں کو دیتے ہیں. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ہم، القرآن ہم۔ ہدایت للناس. ہدایت کیا بن گیا؟ قرآن، القرآن کیا بن گیا؟ مبتدا، معطوف لائے ہیں. مبتدا ہدایت خبر ہے. اب یہاں پہ متعلق خبر اپنی جگہ پہ آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے. للناس. للناسی، اور للناسی کیا؟ یہ ایکسٹرا ہے بیچ میں، اس لیے اس کو متعلق کر دیں گے. اگر خبر نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی، تو پھر ہم اس کو خبر بنا لیں. پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر، قائم مقام خبر، کیونکہ اصل خبر تو ہے ہی نہیں. جیسے الحمدللہ کی مثال دیتے ہیں. اب اس میں اس کو کیا بنایا گیا ہے؟ جار مجرور کو متعلق نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو خبر بنایا گیا، کیونکہ خبر موجود ہی نہیں، اور خبر کے بغیر تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. صحیح. تو جی. یہاں جار مجرور سے مل کے وہ پورا کمپلیٹ جملہ بنا. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے. اچھا، پھر وہ گرامیرین نکالتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہوتا کہ اچھا بیچ میں خبر کیا آ رہی ہوتی ہے، نہ ہم نکال سکتے ہیں. ہمیں جو بتا دیا ہے کر کے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اچھا جی، آگے کیا ہے؟ یہ کتاب متقیوں کے لیے متقیوں کے ایک لیے ہدایت ہے. حاضل کتاب ہدی للمتقین. اچھا، ہدل للمتقین. اب یہ خبر بن کے کیا بن کے آ رہا ہے؟ ہدل المتقین. یہ تو مبتدا بن گیا نا آپ کا. جی. اور آگے ہدن آ گئی خبر، للمتقین اس میں آ گئی متعلق خبر. یہ کتاب، تو یہ کتاب کے لیے آپ نے کیا بنایا؟ اس کا ترجمہ کیا؟ حاضل کتاب، یہ ہاں، مرکب شاری ہدن نکرہ ہو مبتدا. گیا، خبر ہو گئی. جی. اب ہدن تو ہدن ہی رہتا ہے نا، اس کا جی. خود پتہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ منصوب آ رہا ہے. یہ تو ہدن یا منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے، کیونکہ خبر ہے، خبر منصوب تو نہیں ہوتی. تو وہ فی محلی رفع ہے، کیونکہ ہدن ہی رہتا ہے. موسیٰ موسیٰ موسیٰ. اچھا، اب ایک سٹیپ اس میں بھی ہے، لیکن سوچیں بتاؤں کہ نہیں. اچھا دیکھیں، ہدن، یہ یا جب ہوتی ہے نا، یا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جب زبر آتی ہے
تو یہ تنوین آ رہی ہے تو یہ ہے کیا؟ نون ہے یا ورب ہے یا حرف ہے؟ ہدن noun ہاں noun ہے. نون تنوین آ رہی ہے نا، الف لام آئے گا تب بھی جی نون ہے. دو بیسک نشانیاں تو یہی ہے نا نون کی. اب یہ نون ہے تو نون کی سب کیٹیگری کیا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے. ایک تو آپ اس میں یہ سوچ لیں کہ نکرہ ہے نا، نکرہ تو جی ہے، معرفہ نہیں ہے نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یہ مرفوع ہے، آپ نے بتا دیا یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ نسبی حالت بھی ہو سکتی ہے، یہ جری بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ پیچھے لگائیں گے نا، صرف ایک وجہ سے اس میں چینج آئے گا، اگر آپ الف لام لگا دیں. الف لام لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الہدا بن جائے گا، جس سے ہمارا ادارہ بھی بنتا ہے. الہدا، الہدا بن جائے گا. دال پہ اس کو لگا دیں گے، اس پہ پیش ہے، الہدا بن جائے گا. باقی اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. میں بتانا جو چیز چاہ رہی تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یا سے پہلے اگر زبر آ جائے، ایک زبر یا دو زبر، ٹھیک ہے نا، تو وہ کون سا اسم ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسم مکسور. اگر آپ نے سٹیپس یاد کرنے ہیں نا تو اس طریقے سے کریں. ابھی اس بلاغت میں نہ جائیں، وہاں تک نہ جائیں، اب یہاں تک رہیں کہ یہ متعلق خبر ہوتا ہے، متعلق فعل ہوتا ہے. اس کو یاد کریں. یہ اسم مکسور ہے کیونکہ جب اس کو پڑھا جاتا ہے نا الف لام لگا کے، تو اس کو چھوٹا سا اوپر الف آتا ہے، الف مکسورہ آتا ہے. جیسے موسیٰ، لبنہ، بشرا، تو جتنے بھی آئیں گے یا سے پہلے. اب اس کو لکھا کیسے جاتا ہے بتائیں؟ موسیٰ کو میں کیسے لکھوں؟ کھڑی زبر لیکن کھڑی زبر سے یا نہیں کے ملے، اوپر. کھڑی زبر سے آپ کو نہیں ملے گا. اس بک میں مل جائے گا، مدینہ بک میں آپ کو نہیں ملے گا. مستشفی آپ کو کیسے لکھا ہوا ملتا ہے؟ کھڑی زبر کے ساتھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. مستشفی بعض دفعہ آپ غلط پڑھ جاتے ہیں، ہے نا. جی تو وہ لکھا اس طرح سے جاتا ہے یا سے پہلے زبر، لیکن پڑھا تو نہیں جاتا نا، پڑھا تو موسیٰ جاتا ہے، زبر پڑھی جاتی ہے. تو ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مکسور. اور مکسور جو ہے وہ کسر سے ہے. کسر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، چھوٹی نماز، نماز کسر. اور اس سے پھر کثیر بھی بنے، ہے نا. پستہ قد بھی آپ نے پڑھا ہے نا. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ چھوٹا الف ہے. اس کو چھوٹا الف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو لمبا نہیں کیا جاتا. ایک ہوتا ہے الف ممدودہ، اس کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں. یہ الف ممدودہ ہے، یہ الف مکسور ہے. یہ اسم مکسور ہے، لیکن اس کے اوپر جو الف آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم الف مکسور کہتے ہیں. خود یہ لفظ کیا ہے؟ یہ اسم مکسور ہے. یہ چیز کچھ بھی نہیں، یہ آپ کو آتی ہے، صرف ترجمہ کراؤں گی آپ کو آ جائے گا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ ایک سٹیپ آگے چلنا ہے ہمیں لے کے. یا سے پہلے زبر آ جائے تو اس کے اوپر کھڑی زبر پڑھتے ہیں، اور وہ ایک نون ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم مکسور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو الف آتا ہے اس کو الف مکسور کہتے ہیں، الف مکسورہ کہتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں. مشکل ہے. نہیں سمجھ اس کو ممدودہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو کھینچا جاتا ہے، مد کی جاتی ہے، 6 حرکت پڑھا جاتا ہے اس کو. اور اس کو مکسورہ کیوں کہتے ہیں؟ میں ریزن میں لے کے جا رہی ہوں کہ اس کو کیونکہ لمبا نہیں کیا جاتا، یہ وجہ ہے. اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اس کو ممدودہ جس کو کھینچ دیا گیا ہو، مکسورہ جس کو چھوٹا رکھا گیا ہو. تو جس نون پہ یہ الف مکسور پڑھا جاتا ہے، الف مکسورہ پڑھا جاتا ہے، اس کو پھر ہم اسم مکسور کہتے ہیں. یا سے پہلے جب بھی زبر آئے گی تو آپ کو یہی چیز ملے گی. اس کو آپ نے کھڑی زبر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کھڑی زبر آپ کو جی پتہ الف مکسور ہوتی ہے، الف مکسورہ ہوتی ہے، اور وہ لکھی اس طرح جاتی ہے، پڑھی اس طرح جاتی ہے. اب جہاں جہاں یہ آئے گا پھر اس کو دیکھ لیں گے. تو ہم ہدن کی بات کریں. ہدن نکرہ آیا کیونکہ اس نے کیا بننا ہے؟ ہدایت ہے. اس نے بننا ہے خبر، خبر. اور وہ مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی موسیٰ کو آپ نے خود پہچاننا ہے. موسیٰ مرفوع ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے. وہ جو مجرور بن رہا ہوگا تو ظاہر اس سے پہلے مضاف آئے گا یا لی آ جائے گا تو مجرور ہو جائے گا. لیکن رفعی اور نصبی حالت آپ نے خود اندازہ لگانی ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ اس کے اندر، اسم مکسور کے اندر خود آپ کو دیکھنا ہے. جیسے آپ مبنی میں دیکھتے ہیں نا
کہ حاضہ کیا بن رہا ہے، حاضہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے. بالکل اسی طرح ان کو بھی دیکھ لیں. یہ مبنی نہیں ہوتے. ایک سٹیپ اس میں اور یہ ہے کہ یہ مبنی نہیں ہوتے. حاضہ تو مبنی ہے نا، اللہ زی تو مبنی ہے، لیکن یہ مبنی نہیں ہے، یہ مورب ہیں. یہ ان کا اعراب بدلتا ہے. یہ مبنی کی طرح لگتے ہیں یا مبنی نہیں ہے، یہ مورب ہیں جو اس سے مکسور ہوتے ہیں، جن پہ کھڑی زبر آتی ہے، الف مکسورہ آتا ہے. یہ مورب ہوتے ہیں، مبنی کی طرح لگتے ہیں لیکن مبنی ہوتے نہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ابھی ہم یہ ہو گیا ہدن للمتقین. اب للمتقین میں آپ نے دیکھا لی آیا تو متقون جو ہوتا ہے متقین بن جاتا ہے. پھر اس میں لکھنے کا ایک طریقہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس کو کہ الف غائب کر دیتے ہیں المتقین کا. جب بھی آپ کا الف لام والا لفظ آئے گا اور یہ لام التملیک آئے گا نا پیچھے، ملکیت والا لام، تو اس کا الف غائب ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تاکہ سب اس کو ریکارڈنگ میں، کیونکہ ہر لیول پہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سیکھنا ہوتا ہے، ان کو ریوائز کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں آپ. کون آئے گا؟ کچھ آپ ہیں؟ میرا سیل فون ذرا دور پڑا ہوا ہے. اچھا یہاں سے دیکھ لیتے کون کون ہے کلاس میں. آ جائیں، 11 میں لوگ ہیں. پڑھوں میم ایمان؟ ایمان آ جائے. ہاں کوئی بھی آ جائے. جی. ایک سب نے باری باری پڑھنا ہے، سب کوئی بھی آ جائے. مرد عورتوں پر قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء. قوامون، قوامون. ٹھیک ہے. قوامون. ایک تو کاف کو موٹا کرنا ہے اور ایک قوام ہوتا ہے، قوامون. تو اس کے پر جی. ہاں جی. تو الرجال قوامون علی النساء. نساء. تو اب اس میں علی النساء کیا بنے گا؟ خبر یا متعلق خبر؟ یہ متعلق کی خبر بنے گا. کیونکہ خبر موجود ہے. خبر موجود ہے. ہاں اب آپ یہ نہ کہیں کہ خبر موجود ہے، آپ کہیں اس کا متعلق موجود ہے. اس کا متعلق موجود ہے. متعلق موجود ہے. صحیح میم. ہاں خبر تو اب بہت پرانی بات ہو گئی نا کہ خبر کے متعلق ہو رہا ہے. جی. ہو تو وہ خبر کے متعلق ہی دیا ہے، لیکن ایک سٹیپ آگے چلیں گے تو ہم کہیں گے یہ اس کا متعلق جملے میں موجود ہے، اس لیے یہ متعلق بنے گا، اس کے متعلق بنے گا. جب متعلق موجود نہیں ہوگا نا، خبر یعنی موجود نہیں ہوگی جو اس کا متعلق ہے، تو یہ خود کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا. خبر. اس وقت ہم اس کو کہیں گے شبہ جملہ خبر، قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. یہ جملے کی طرح ہوتے ہیں. ان کو شبہ جملہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ جملہ نہیں ہوتے، جملے کی طرح ہوتے ہیں. لک لائک یعنی اس کی طرح. شب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شبہ یا مشابہ. مشابہ یعنی وہ کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ وہ شب جملہ یعنی جملے کے مشابہ ہوتے ہیں، جملہ نہیں ہوتے. جملہ تو آپ کو پتا ہے نا، جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. چلیے نماز نیند سے بہتر ہے. جی. الصلاۃ خیر من النوم. خیر من النوم. خیر من النوم. ہاں تو وہ خیرن کیا بن گیا؟ آپ کا خبر بن گئی. من النوم کیا خبر. بن گیا؟ متعلق بن گیا. اور یہ متعلق بن گیا. آئی ہوپ کہ سب کو یہ چیزیں آ رہی ہوں گی سمجھ. اور یہ جی کوئی میم. اتنی مشکل نہیں ہے. میں ایسی کوئی چیز نہیں بتاؤں گی جو آپ کو کے لیے مشکل ہو. محسن خیر سے قریب ہے، سے قریب اور شر سے دور ہوتا ہے. ہم، المحسن قریب من الخیر و بعید من الشر. بعیدن اور خیرن کیا بن گیا؟ قریبن کیا بن گئے؟ دونوں خبر بن گئے. دو جملے ہیں یہاں پہ. جب وہ جی اور آ جاتا ہے تو دو جملے بنتے ہیں. اب دو جملے جی. کا الگ مبتدا ہوگا، الگ خبر ہوگی، الگ اس کا متعلق خبر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح شر باجی سے صحیح دو. میم. جی جی بولیے. موسم سے ال تو نہیں آئے گا، موسم سے ال آئے گا تو ویسے ہی اس میں علم ہے نا. ہاں المحسن خیر من الخیر. خیر قریب ہے. اچھا سوری میں اس کو کیا، المحسن قریب من الخیر و بعید من الشر. ہاں یہ جو ہے نا یہ آپ کا بنے گا متعلق خبر. میں اوپر سے والے خیر سے بنا رہی ہوں، تو یہ آپ کا ایک متعلق خیر سے قریب ہے، یہ آپ کی خبر ہے سے قریب آ رہی ہے یہ، اور شر سے دور ہے. اب وہ آگے کیا لگائیں گے؟ وہ کیا پھر محسن لائیں گے یا خیرون لائیں گے؟ نہیں، کیا پھر خیر لائیں گے میم. اب قریب من الخیری ہو گیا نا، پھر وا کے ہوا بعد لائیں گے. بعید لائیں گے، محسن نہیں لائیں گے. وہو بعید اب من مبتدا کو، الشر. اب یہاں پہ ہم مبتدا کو ہائیڈ کریں گے. وبعید من الشر.
वाव के बाद कोई ना कोई चीज जो है ना वो हिडन होती है, और यहाँ पर आपका वाव के बाद मुब्तदा अल मुहसिनु दोबारा नहीं आ रहा। तो इससे क्या साबित होता है कि कभी कभी खबर को हाइड कर दिया जाता है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभी मुब्तदा को भी हाइड कर सकते हैं जैसे इस जुमले में आ रहा है व बाईदुम मिनश्शर्रि। अरे इसमें मुब्तदा नहीं है, व बाईदुन ये खबर है और उसके बाद मिनश्शर्रि उसका मुतालिक है। समझ आई? इसमें आपका मुब्तदा वो है क्योंकि हमें पता है मुब्तदा क्या है, मौसम की बात हो रही है ना। मौसम जो है वो एक दफा ला दिया गया है, उर्दू में भी तर्जुमा देखिए इसी तरह हो रहा है, उसमें दोबारा मौसम नहीं आ रहा और यहाँ भी नहीं आ रहा बाईदुम मिनश्शर्रि। तो ये आपकी खबर हो गई और ये जो है इसका उसकी मुतालिक खबर हो गया। तो आपका मुब्तदा यहाँ पे क्या है, वाव के बाद माज़ूफ है, और ये करना जायज है माज़ूफ खबर को मुब्तदा, क्योंकि मीनिंग समझ आ रहा है ना। जरूरत ही नहीं है मुब्तदा की दोबारा क्यों हम वॉल्यूम बड़ा करें कुरान का, किताबों का वॉल्यूम क्यों, क्योंकि समझ आ रही है बात कि मौसम की बात हो रही है, मौसम ही मुब्तदा है और वो शर से दूर होता है और खैर से करीब होता है। चलें आगे चलते हैं, अभी कोई और आ जाए, कुदसियां हैं। सिस्टर मुझे एक जरा थोड़ा सा ये ना बताएं। जो आपने कहा है कि हुदन जो है ये इसम मकसूर जो है ये मबनी नहीं होते लेकिन मबनी की तरह लगते हैं, ये मुअर्रब होते हैं। तो मुअर्रब तो इराब बदलता है ना, ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मंसूब की जगह आ सकते हैं, मजरूर की जगह आ सकते हैं, लेकिन इराब तो नहीं चेंज होता है। मौरब क्या होता है? इसका मौरब इराब वो होता है बदल जिसका ये मौरब मुनसरिफ है, अगर मुनसरिफ भी लगाएं, सिर्फ मौरब बोल दिया मैंने अभी वक्ती तौर पे, ये मौरब मुनसरिफ है। इसके सही। ये यानी उसका नजर नहीं आ रहा ना, फिजिकली नजर नहीं आ रहा, चेंज हो रहा है, वो रफई हालत में भी हो रहा है, नस्बी में भी, जरी में भी हो रहा है। लेकिन जी ये जो दूसरी चीजें होती है ना, जैसे आपका अल्लाह जीना, ये मबनी के उस कैटेगरी में डालेंगे। इनको आप मबनी की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, मूसा को, हुदन को। ये मौरब मुनसरिफ की कैटेगरी में जाएंगे, ये फुली डिक्लाइन होते हैं। तीन शक्लें बदलते हैं, ये तीन शक्लें बदलते हैं, लेकिन फिजिकली नजर नहीं आ रही थी। मूसा मूसा ही रहता है तीनों हालतों में, ईसा ईसा ही रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन इनको हम, ये मौरब हैं, मबनी की तरह लगते हैं, लेकिन ये मबनी नहीं है, मौरब मुनसरिफ है, फुली डिक्लाइन होने वाले हैं। एक होता है मौरब गैर मुनसरिफ, जैसे मरियम मरियमा, जो दो शक्लें बदली करते हैं, जो कसरा नहीं लेते। कसरा दो जो शक्लें बनते हैं, उनको मौरब गैर मुनसरिफ कहते हैं। मौरब की दो किस्में पढ़ाई है ना, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मौरब क्या होता है? जिसका राब बदलता है। मतलब ये कि सॉरी, मतलब ये इराब बदलते हैं लेकिन इनका इराब नजर नहीं आता, ये एराब नजर नहीं आता, हिडन होता है। इनका एराब मुकद्दर होता है, जी मुकद्दर। जी एराब भी बहुत तरह का होता है, एक जाहिर एराब होता है, एक मुकद्दर होता है। ठीक इसके ऊपर मुकद्दर एराब चेंज हो रहा होता है। तो मौरब की दो किस्में होती हैं। मौरब होता है की दो किस्में क्या है, यानी एराब की दो किस्में होती हैं। पहले तो एराब की दो किस्में होती हैं, मौरब और मबनी, ठीक है। और फिर मौरब की आगे दो किस्में होती हैं, मौरब मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। तो ये तीन चीजें हो गई ना, मौरब मुनसरिफ जो फुली डिक्लाइन होते हैं, गैर मुनसरिफ जो पार्शली होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो आपके जो फिक्स्ड होते हैं, जे की शक्ल में रहते हैं। ये 2% होते हैं, ये 13% होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं, और मुनसरिफ 85% होते हैं। ये सब हम कर चुके हैं डिस्कस, और ये चीजें पक्की हो जानी चाहिए अभी बिल्कुल। और जहां सवाल हो, डाउट हो, जरूर किया करें, मुझे रोक दिया करें, मुझे नहीं पता आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अच्छा जी, अभी आप ही पढ़ लीजिए थोड़ा सा आगे। ओके। बाज़ मर्तबा जुमला इस्मिया में खबर मौजूद नहीं होती, इस सूरत में मुतालिक खबर इसकी जगह ले लेता है। ऐसी सूरत में मुतालिक खबर को कायम मुकाम खबर या सिर्फ खबर कहते हैं। अब देखेंगे, सब पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अब आपको हर चीज से फेमिलियर है कि कायम मकाम खबर क्या होती है। किसी को पहले से, मेरे पढ़ाने से भी पहले भी पता था, कुछ को मेरे पढ़ाने से पता लग गया, कुछ को पढ़ाने से भी समझ नहीं आती, तो वो अभी समझ लेंगे क्योंकि अब सारी मिसालें आ रही हैं सामने। तो ये है मुतल्लिक खबर। मुतल्लिक खबर को सिंपली मुतल्लिक खबर कहते हैं, लेकिन उसको कायम मकाम खबर या सिर्फ खबर भी कह सकते हैं। यानी हम सिर्फ खबर कहते हैं
متعلق خبر کہتے ہیں، لیکن وہ قائم مقام خبر ہوتا ہے، اور بلکہ شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، قائم مقام شبہ جملہ خبر، ٹھیک ہے، جی پورا جو یہ ہوتا ہے۔ قائم مقام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، خبر کی جگہ آ رہا ہوتا ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں خبر نہیں آ رہی، خبر نہیں آ رہی، لیکن یہ یہاں پہ قرار پکڑ رہا ہے، جار مجرور یہاں جملے میں قرار پکڑ رہا ہے، اپنی جگہ بنا رہا ہے، خبر کی جگہ لے لی ہے اس نے، جی ٹھیک ہے۔ جی جی اس سے آگے میں ابھی جانا نہیں چاہ رہی، تھوڑا اور آگے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلی بات بتاؤں گی۔ یہ یہاں پہ قرار پکڑ چکا ہے، کیونکہ خبر ہے نہیں، تب یہ خود خبر بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ متعلق خبر نہیں بنے گا، بلکہ کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر بنے گا، جس کو ہم سمپلی خبر کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، زید مسجد میں ہے، زید کہاں ہے بھائی؟ زید مسجد میں ہے، فی المسجد دی، الحمدللہ الجنت یہ ہم کر چکے ہیں، جہنم للکافرین الحیاء من الایمان، آپ کو اور یہ دیکھیں یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں زید فی المسجد دی، اگر ہم یہاں خبر لگاتے تو کیا لگاتے بتائیں؟ زید خبر اگر موجود لگاتے، موجود لگاتے، ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ موجود نام بھی لگائیں تو مطلب سمو کہ مسجد میں ہی ہے نا، موجود ہے نا۔ ثابت، یہاں بھی ثابت، الجنت ثابت للمتقین، جہنم ثابت للکافرین، ثابت ہے وہ، الحیاء من المومنین، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ شرم، کچھ خدا کی طرف خدا کی شرم ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی شرم ہوتی ہے، ہمیں صرف لوگوں کی شرم ہوتی ہے، وہاں سے کوئی نہیں ہے۔ اگر وہاں سے نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے آپ میں۔ سب سے پہلے اپنے رب سے حیا ہونی چاہیے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھیے، تمام انسان ایک بڑے خسارے میں ہیں، الانسان فی خسر، فی خسر۔ اچھا، اس میں یہ صرف ثابتن اور وہ نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ورڈ ہوتے ہیں، وہ ایک 6 ایک کر یا کے 7 ہوتے ہیں، نہیں 4 ہی ہوتے ہیں، 4 4 ہوتے ہیں۔ ان کو فعل کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، ان کو ایز اے نون بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے ثابتن میں نے یوز کر لیا نا، تو ثبتا بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ابھی وجدہ سے موجودن بنا ہے نا، یہ موجودن کس سے بنا ہوا ہے؟ موجودن وجدہ سے بنا ہوا ہے، ثابتن ثبتا سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا کیا ہے یہاں پہ؟ الانسان فی خسر، یعنی انسان جو ہے نا یہ خسارے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور پیچھے دیکھیں کتنی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان الانسان لفی خسر۔ وہ تو جب آپ تھوڑا پڑھیں گے نا گرامر موڈ تو پڑھے کہ ان جملوں میں کتنی شدت ہے، صرف الانسان فی خسر نہیں ہے، انسان بڑے میں نے خسارے۔ تھوڑی لیٹ شروع کی ہیں، آپ لیٹ شروع کری ہیں تھوڑی آپ کی نا کلاسز، تو مجھے تھوڑی سی میں اس میں وہ ہے کہ قائم مقام خبر کب کہتے ہیں اور جار مجرور متعلق خبر کب کہتے ہیں؟ جار مجرور متعلق خبر اس وقت کہیں گے جب آپ کی خبر موجود ہوگی، اوکے، جب خبر موجود نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خود خبر بنے گا نا، پھر قائم مقام بن جائے گا نا، سبسٹیٹیوٹ بن جائے گا خبر کا، صحیح ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، آپ کے کوشچن اتنے ویلڈ ہے نا، آئی ہوپ کہ سب کو فائدہ ہو رہا ہوگا، اوکے، اور کوشچن ذہن میں آنا ہی آدھا علم ہے۔ اگر آپ کے کوشچن نہیں آ رہے نا دماغ میں، اس کا مطلب آپ چیز سمجھ نہیں پا رہے۔ تو یہ کوشچن اتنا پیارا کوشچن تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ سب کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آگے کلیئر ہو گئی نا بات؟ بالکل میم clear۔ یہ ایک چیز پوچھنی تھی، یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ 4 ہوتے ہیں، یہ ثابتن اور موجودن، یہ کیا بات آپ نے کی تھی؟ میری مس ہو گئی۔ یہ 4 ورڈ ہوتے ہیں، 4 فعل ہوتے ہیں جن کو نون کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، جس میں سے میں نے 2 بتائے ہیں، وجدہ اور ثبتا، اچھا، ٹھیک ہے وہ نا۔ ایکچولی میری بیٹی بیچ میں شور کر رہی تو میرا مس ہو گیا تھا۔ ہاں، اسی طرح قوانا بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جب آئیں گے نا تو میں آپ کو پھر ایک ایک کر کے بتاتی جاؤں گی، اچھا یہ وہ 4 ورڈ ہیں، جیسے میں نے آج وجدہ بتا دیا، ثبتا بتا یہ دیا، 4
फेल है जिनको हम नाउन के तौर पे भी यूज करते हाँ हैं। नाउन के, हाँ ठीक है। फेल जहाँ जैसे खबर बनानी है तो उसको नाउन के तौर पर, खबर क्या होती है, खबर फेल तो नहीं होती ना, खबर जी, क्या होती है, खबर खबर होती है, ना तो इसम होती है, आपका नाउन होती है। नाउन होती है, नकरा होती है, बेहतरीन वही है जब हम उसको नकरा लाया जाए, नाउन लाया जाए, जैसे हम वहां पे साबितुन लगा लेते। अच्छा जी, उसके बाद ये, अच्छा अब ये क्या बता रहे हैं, पढ़िए आगे। आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम नुसरत। नुज़त, अच्छा मैं भूल जाती हूँ जी। नाम, आवाजें मिलती जुलती है ना, मिक्सअप हो जाती हैं। नहीं बिल्कुल। हाँ चलिए आप। ओके। अमामा हम्म, सामने, हम्म, खल्फा पीछे, फौका ऊपर, तहता नीचे, और आइंदा पास जैसे अल्फाज ज़र्फ कहलाते हैं। अब ये ज़र्फ आपको ये मुरक्कब जारी के बाद ज़र्फ मुदाफिला की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि ये भी शिब जुमला में शामिल होता है। शिब जुमला खबर जिसे कहते हैं ना, उसमें ये ज़र्फ मुदाफिला भी शामिल होता है और मुरक्कब जारी भी शामिल होता है, दोनों को मिला के शिब जुमला कहते हैं। तो अब ये ज़र्फ हैं सारे और ये जुमले में आते हैं, और ये क्या बनते हैं फिर, या तो ये मुताल्लिक बनते हैं या फिर ये खुद खबर बनते हैं। पढ़िए। जी। ज़र्फ हालत नस्ब में आता है। ज़र्फ भी जुमला इस्मिया में मुताल्लिक बनकर आता है और आम तौर पर मुदाफ होता है, जिसके बाद मुदाफ इलैही आता है। आम जैसे तौर पर, जब आम तौर पे कहते हैं ना, इसका मतलब है कुछ और भी बन सकता है, ठीक है ना। मुजाफ बन के आता है, मंसूब होता है, ये जितने भी होते हैं ना, देखें सब पे जबर आ रही है, तो इनको कहते हैं मबनी बर फता, यानी ये सी पे रहते हैं, जबर पे रहते हैं। लेकिन जब इनसे पीछे भी आगे हम पढ़ेंगे, जब इनके पीछे हरफ जर आ जाता है तो फिर इनके नीचे जैसे तहता है ना, तो तहतिल भी हो सकता है, फौका। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये इसी सूरत में रहते हैं। यौम, जैसे यौमुन होता है तो यौमिन भी हो जाता है, यौमन भी हो जाता है, तो कुछ जो होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं, कुछ मबनी बर फता होते हैं। जैसे कुछ तो बिल्कुल ही आप देखें, अमसी बिल्कुल चेंज नहीं होता, हैसु बिल्कुल चेंज नहीं होता, तो ये ज़र्फ है फिर, ठीक है। अच्छा आगे क्या पढ़िए। मेरा घर, मेरा घर मस्जिद के सामने है। बैती अमामल मस्जिदी। अच्छा जी, यहाँ पे अमामा आया है, ठीक है, अमामल मस्जिदी, तो ये क्या बन जाएगा, बैती मुब्तदा और खबर, ये बन जाएगा मुब्तदा। मुब्तदा, और अमामल मस्जिदी ज़र्फ मुदाफिल है, ठीक है। जबर आ रही है इसके ऊपर, हालांकि इसको खबर है, इसको मरफू होना चाहिए, है ना। जी, एराब क्या होना लेकिन ये चाहिए, इसका दम्मा होना चाहिए, खबर बना रहे हैं ना। लेकिन ये क्या है, मेरा घर मस्जिद के सामने। अब ये जुमले में क्या बनेगा, क्या इसको मुताल्लिक खबर। मुताल्लिक बनाएंगे, मुताल्लिक खबर बनाएंगे, या फिर इसको हम खुद खबर बनाएंगे। मेरे ख्याल में तो मुताल्लिक खबर बनाएंगे। मुताल्लिक नहीं, खबर, तो फिर खबर किधर है आपकी, ये खबर खबर ओ, बनेगी। ये खबर बनेगा, कोई खबर है ही नहीं ना। जब खबर नहीं होते तो ये हाँ, कायम मकाम खबर होते हैं, ये जी खुद जी। खबर बन जाते हैं। हम्म, ये खुद खबर क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका मुताल्लक यानी खबर जुमले में मौजूद ही नहीं है। अब इसने करार पकड़ लिया है यहाँ पे। अब इसका एक अगला स्टेप भी बता देती हूँ, क्योंकि ये ज़र्फ आ गया है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं ज़र्फ मुस्तकर। मुस्तकर थोड़ा सा चिकपी है ये, लेकिन ये है कि मुस्तकर करार से होता है, तो इसको फिर हम कहेंगे ज़र्फ मुस्तकर, क्योंकि इसने करार पकड़ लिया खबर की जगह पे, और ये ज़र्फ तो है ही, तो ज़र्फ मुस्तकर। अगर मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत दूर की बात है, मैंने कर दी है। जिसको समझ आ जाए, उसने कहीं सुना हुआ है, उसको समझ आ जाएगी कि ज़र्फ मुस्तकर क्यों कहते हैं। ज़र्फ क्यों कहते हैं, इसलिए कि ये ज़र्फ है, ठीक है। मुस्तकर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे खबर की जगह करार पकड़ लिया है। अगर इसका ऑपोजिट मैं आपको बताऊं ना, तो फिर आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसका ऑपोजिट होता है ज़र्फ लग़व। लग़व, लग़व क्या होता है आपको पता है, किसी को पता है लग़व क्या होता है? फजूल बात। हाँ, फजूल, बेकार, बेकार। तो जब खबर मौजूद होती है तो फिर ये बेकार हो जाता है, उसकी इसकी ये फिर करार नहीं पड़ता, बल्कि ये बेकार हो जाता है। उस वक्त इसका नाम ज़र्फ़ लग़व होता है। इस वक्त इसका नाम ज़र्फ़ मुस्तकर है। मुस्तकर है क्योंकि उसने करार पकड़ा है, यहाँ पे खबर की जगह ली है इसने। अगर यहाँ पे खबर, जैसे ऊपर वाले जुमले हम पढ़ रहे थे ना,
فرض کریں کہ یہاں میں لگا دوں موجودن، میرا گھر موجود ہے، امام المسجدی، گھر کے سامنے، مسجد کے سامنے، تو یہاں پر آ گیا نا، خبر آ گئی نا، تو اب یہ لغو ہو گیا، بیکار ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو ابھی کہیں گے ظرف لغو. اور جب خبر موجود نہیں ہوگی، یہ خود خبر بنے گا، قائم مقام شبہ جملہ خبر، تو پھر اس کو ظرف مستقر کہیں گے. یہی بات مرکب جاری کی بھی ہے، اس کو بھی ظرف مستقر اور ظرف لغو کہتے ہیں. مرکب جاری کو بھی، مرکب جاری اور ظرف یہ دونوں جو ہے نا سیم ہی چیزیں، سمجھ لے بہن بھائی ہیں. خبر یہاں پہ خبر جب قائم مقام ہوتی ہے تو ظرف مستقر ہوتی ہے، چاہے وہ جار مجرور ہو چاہے ظرف مداخل ہو، وہ ظرف مستقر ہوتی ہے. اور جب وہ خبر موجود ہوتی ہے تو پھر تو بیکار ہوتا ہے نا، تو بیکار کو پھر لغو کہہ دیتے ہیں. یہ میں دہراتی رہوں گی، انشاءاللہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں مرکب جاری کے لیے بھی میم ظرف مستقر سیم ظرف سیم ساتھی سیم لفظ آئے گا. سیم سیم سیم، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں کو ملا کے شبہ جملہ کہتے ہیں نا. اچھا. شبہ جملہ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں، اس میں کوئی اور مرکب نہیں آتا جاری اور ظرف کے علاوہ. کتنے مرکب ناقص ہیں ہمارے پاس، ان میں سے کوئی نہیں آتا، نہ وہ متعلق بن سکتے ہیں نہ وہ خبر بن سکتے ہیں، یعنی یہ قائم مقام خبر جسے کہتے ہیں. وہ بنیں گے تو خبر ہی بنیں گے، قائم مقام خبر نہیں بنیں گے. تو ایک چھوٹی سی بات میں نے ایک اور ایکسٹرا کر دی ہے، نوٹس میں لکھ لینا جب سمجھ آ گئے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے مستقر کیوں کہا ہے کہ خبر موجود نہیں تھی تو وہ خود خبر بن رہا تھا نا، تو اس نے قرار پکڑ لیا تھا خبر کی جگہ. لیکن جب خبر موجود ہے، اب یہ ہم السیارہ تو موجود تحت الشجرتی، تو خبر موجود ہے تو پھر تحت الشجری کیا بنے گا، ظرف لغو بنے گا. لیکن اگر خبر موجود نہیں ہے تو وہ ظرف مستقر بن جائے گا. چلیں، میرا کام تھا ڈیلیور کرنا، اور اگر سمجھ نہیں آیا تو میں اس کو دہراتی رہوں گی. اب یہ ایک ٹرم ہم لے کے چلیں گے آگے، اس لیے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بہت ایڈوانس لیول کی ٹرم ہے، بہت ایڈوانس لیول. لیکن میں نے آپ کے کانوں میں ڈال دیے کہ یہ ہم نے سیکھنی ہے، اور جس چیز کو سیکھنا ہو نا اس کو جتنا جلدی سیکھ لے جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. نماز پڑھنی ہے نا، ہے نا، جان تو نہیں چھوٹ سکتی نا، تو جتنی جلدی پڑھ لیں، جتنی دیر کریں گے اتنی سستی آئے گی. جیسے ایک قرض رکھا ہوتا ہے نا کسی کے اوپر، وہ والی بات ہوتی ہے. تو چلیں آگے چلتے ہیں. اب میں یہ دہراؤں گی نا تو آ جائے گا، سوال پوچھوں گی بار بار آ جائے گا. چلیے آگے پڑھنے ہیں. اب کوئی اور آ جائیں، کون آنا چاہ رہی تھی؟ میں پڑھ لیتی ہوں. شمشاد آپ آ جائیں، میرے پاس سیل فون ذرا دور پڑا ہوا ہے میرا، میں چارج پہ لگایا ہوا. اچھا آپ آ جائیں، نام نظر نہیں آ رہے مجھے. کلاس کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ. کلاس شمشاد ہیں، شائستہ شاد ہیں، سوری میں نام بھول رہی ہوں. آ جائیے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مرکبی اضافی اور مرکبی توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی. مرکبی اشاری صرف مبتدا بن کر آتا ہے، جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتی ہیں لیکن مبتدا نہیں. عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہوتا ہے اگرچہ نکرہ ہو. نکرہ ہوتا ہے تب بھی مبتدا ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم مبتدا مؤخر کہتے ہیں. اور وہ نکرہ کیوں آتا ہے؟ نکرہ اس لیے آتا ہے کہ اس کو سزا ملتی ہے، کیوں لیٹ آئے ہو تو. اس کا جو الف لام والا رینک ہوتا ہے نا، اس کے کندھے پہ جو فیتے لگے ہوتے ہیں نا وہ اتار دیے جاتے ہیں. ایک بچہ جب اسکول میں لیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پرنسپل کے آفس کے باہر، ویسے کلاس جی میں عزت سے بیٹھا ہوتا ہے. لیٹ ہوگا، بار بار لیٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عزت تو خراب ہوگی نا. تو یہاں پر بھی یہ کہ مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا الف لام اتار دیتے ہیں، اس کو نکرہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لیٹ ہوا ہے، خبر پہلے پہنچ گئی ہے. تو اس کی سٹوری بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کافی شاپ والی. تو اس میں ابھی
मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी, अब इसको पढ़ते हैं। जुमला इस्मिया में मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी, ये आपको पता है, खबर बन सकते हैं ना, जी और ये मुफरद के हुक्म में होते हैं। खबर मुफरद भी होती है, खबर क्या होती है, जुमला भी होती है। खबर मुफरद भी होती है और खबर जुमला भी होती है। जब हम खबर मुफरद कहते हैं तो खबर वन वर्ड भी हो सकती है, मुरक्कब इजाफी भी हो सकती है, मुरक्कब तौसीफी भी हो सकती है, सब मुफरद के हुक्म में। और जब जुमला कहते हैं, खबर जुमला, तो एक तो जुमला इस्मिया खबर बन सकता है, जुमला फेलिया खबर बन सकता है, और एक और चीज है, वो क्या है, तीसरी चीज क्या है जो जुमले के हुक्म में आती है, वो भी खबर बन सकती है। किसी के ज़हन में आ रहा है? ये मैं पढ़ाया हुआ है। एक तो मुफरद खबर आ गई और एक जुमला खबर आ गई। फिर जुमले की दो किस्में होती हैं, ठीक है, एक होता है शिब जुमला, ये भी तो खबर बनता है ना, जी ये भी जुमले के हुक्म में है ना। और फिर ये वाला जुमला जिसमें आप ये जो होता है, ये इस्मिया होता है और फेलिया होता है। ये तो कंप्लीट ताम होता है ना, ये तो मुरक्कब ताम होता है ना, इस्मिया और फेलिया, ये भी खबर बनते हैं। तो खबर या तो मुफरद होती है और या जुमला होती है। खबर की दो किस्में होती हैं, या मुफरद होती है या जुमला होती है। जब मुफरद होती है तो उसमें वन वर्ड भी खबर बन सकती है, जैसे आप लोग जदीदुन, है ना, कुछ भी कहते रहते हैं, कदीमुन, वो खबर जो बनाते हैं आप आगे, हाजा किताबुन, मुफरद खबर हो गई ना, वन वर्ड हो गई। फिर अगर मुरक्कब इजाफी खबर बन रहा है, मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, तो वो भी मुफरद खबर है, हालांकि वो मुरक्कब है, इसको जुमला नहीं कहेंगे, इसको मुफरद खबर कहेंगे। जुमला तब कहेंगे जब आपका या तो इस्मिया खबर बन रहा होगा या फेलिया, या फिर शिव जुमला। शिव जुमला में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? शिव जुमला में दो कौन सी चीजें आती हैं? मुरक्कब एक जारी ज़र्फ है और ना, जाफिला है। ज़र्फ मुदाफिल है और मुरक्कब जारी, जारी जी ज़र्फ और मुरक्कब जारी, ये दोनों मिला के मुरक्कब जारी और ज़र्फ मुदाफिल है जो होते हैं, ये मिला के शब्द जुमला कहलाते हैं। और ये बनते ही खबर है, और कुछ बनते ही नहीं है। मुताल्लिक़ के खबर भी बनते हैं, लेकिन खबर भी बनते हैं, ज़र्फ मुदाफिल है, ठीक है ना। इसको शिब जुमला कहते हैं। और मुफरद किसे कहते हैं? मुफरद कहते हैं वन वर्ड, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। ये इसमें नहीं आ सकते, ये शुभ जुमला नहीं बन सकते, ये मुताल्लिक नहीं बन सकते, ये मुफरद के हुक्म में है। और ये इस्मिया और फेलिया ये सिर्फ खबर बनते हैं, ये मुताल्लिक नहीं बनते। और ये मुताल्लिक भी बनते हैं और खबर भी बनते हैं, इनका डबल रोल होता है। और वो दो डबल रोल क्या है? वो या तो लग़व होता है या मुस्तकर होता है, खबर की जगह पकड़ लेता है, या फिर वो खबर आ रही हो तो वो बेकार बेकार तो नहीं होता, फिर उसको मुताल्लिक के खबर कह देते। लग़व इसलिए कहते हैं कि उसका काम बाकी नहीं रहता, अब इसके बगैर भी जुमला पूरा हो रहा है, ना भी लगाएं तो ये चीजें इनको रिपीट कर रहे हैं, ये तभी पक्की होंगी। अब जहां लेकिन आएंगे, वाज़ेह हो गया उस्ताज़ा, हाँ वाज़ेह हो वाज़ेह हो गया। गई ये। हाँ बहुत मुफरद खबर, या तो मुफरद होती है, खबर जो होती है उसकी दो अक़साम होती हैं। खबर या तो मुफरद होगी या क्या होगी, जुमला जुमला। होगी, नहीं जुमला जुमला। होगी। अगर मुफरद होगी तो फिर क्या होगा, उसमें वन वर्ड होगा और ये दो चीजें होंगी। ये मैंने मुरक्कब पहले इजाफी, आपको मुरक्कब हाँ इजाफी। नोट्स में लिखवाया हुआ है आपको मैंने, तीन चीजें यहाँ पे आएंगी। जुमला होगी तो जुमले की दो किस्में, एक आपका क्या है, शिब जुमला, और और एक इसमें दूसरा क्या है, वो आपका इसमें वो फेलिया। इसमें हाँ ज़र्फ इसमिया फेलिया ना, मुरक्कब ताम जिसे जी कहते हैं। जी। शिब जुमला और जुमला, जुमले में फिर दो, जुमले के दो पार्ट्स हो जाते हैं। ये शिब जुमला है, ये जुमला है, दोनों में बहुत फर्क है, जी दोनों को एक नहीं समझना। ये शिब जुमला है, इसमें आता है ज़र्फ और मुरक्कब जारी, जुमले में जी आता है फेलिया और इसमें। अगर आप ये इस तरह से पेन से ये बना लेंगे ना, टांगे वांगे बना के करेंगे ना, तो इन शॉर्ट आपको चीजें समझ आएंगी, लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ तक पहुंचे थे कि मुरक्कब इजाफी और जुमला इसी में मुब्तदा बन के आ सकते हैं।
اور خبر بھی بن سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, یہ مبتدا بھی بن رہے ہوتے ہیں, خبر بھی بن رہے ہوتے ہیں. مرکب اشاری صرف مبتدا بن سکتا ہے. یہ بھی بات آپ کو سمجھ جائے کہ مرکب جی اشاری کبھی خبر بن کے نہیں آتا, کیونکہ یہ معرفہ ہوتا ہے نا, حاضہ جو بھی ہوتا ہے معرفہ ہوتے ہیں, خبر تو معرفہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ چونکہ معرفہ نہیں ہوتے ہیں, مرکب توصیفی نکرہ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں بھی ہو سکتا ہے, تو وہ خبر بن جاتے ہیں. پھر جار مجرور اور ظرف جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں. اب یہ جار مجرور اور ظرف یہ شبہ جملہ ہے, ٹھیک ہے, یہ شبہ جملہ ہے. یہ جملہ اسمیہ میں خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی کبھی دیکھا یہ مبتدا بنے, شروع میں بھی آئے گا خبر مقدم, بعد میں بھی آئے گا خبر, بننا ہی ان کے مقدر میں خبر ہے. یہ میں بار بار دہراتی ہوں, کان سے پکڑ کے ان کو خبر بنانا ہے. یہ مبتدا نہیں بن سکتے. مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے, کبھی خبر نہیں بنتا. اپوزٹ ہو گئی نا بات, اپوزٹ ہو گئی نا. یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے, یہ کبھی خبر نہیں بن سکتا. اور یہ دونوں بن سکتے ہیں. 3 باتیں ہو گئی ہمارے پاس. یہ دونوں بن سکتے ہیں, یہ صرف کیا بنے گا, مبتدا بنے گا, یہ صرف خبر بنے گا. اچھا, عربی زبان میں کوئی جملہ جار مجرور یا ظرف سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا, وہ ذرا وہ خبر بنے گا تو اس کے بعد مبتدا ہی آئے گا, اگرچہ نکرہ ہوگا. نکرہ تو اس نے ہونا ہے کیونکہ وہ لیٹ ہوا ہے, اس کو سزا ملی ہے. اب دیکھیں فی البیت رجل, یہ آپ کی خبر مقدم, اس کو آپ کیا کہیں گے, خبر مقدم قائم مقام, اس کو آپ خبر مقدم کہہ دیں بس صرف. لیکن وہ باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ قائم مقام ہے, اصل خبر تو نہیں ہے نا, یہ اصل خبر تو نہیں ہے نا. یہ جار مجرور اصل خبر جی نہیں ہوتے ہیں, خبر کے متعلق ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. اب خبر موجود جی نہیں ہے تو پھر خود خبر بنے گا, قرار پکڑ لے گا, خود خبر بن گیا تو خبر مقدم کہہ دیتے ہیں, اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہو گیا. اگرچہ نکرہ ہے, اگرچہ نکرہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ نکرہ آئے گا کیونکہ لیٹ ہے, لیٹ لطیف کو کوئی تو سزا ملے گی نا. اگر شروع میں آئے گا تو الف لام آئے گا, معرفہ ہونا ضروری ہے, مسٹ ہے اس کا, کیونکہ اپنی جگہ پہ آ رہا ہے. لیکن اگر وہ لیٹ ہوا ہے تو پھر اس کا الف لام گر جائے گا. ما العسری یسرن یہ خبر ہے, اور یہ آپ کا یہ خبر ہے. کبھی بھی دیکھیں جار مجرور شبہ ظرف مداخلہ ہے, یہ جملے کے شروع میں آ جائے نا تو ان کو پہلی بات یہ سمجھیے کہ آگے جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے, اور کچھ نہیں آ رہا. جملہ فعلیہ آ ہی نہیں سکتا, جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے. اور پھر یہ اس کی خبر ہی بن رہی ہے کیونکہ اس کے مقدر میں خبر ہے, اور آگے جو آگا وہ مبتدا ہوگا. تو یسرن کیا ہو گیا, وہ آپ کے مبتدا مؤخر ہو گیا. اسی طرح یہاں پر ہے, یہاں پر فی الجسد مضغۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, بوٹی ہے, ایک لوتھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. اور خبر کے اوپر کیا ہے, نکرہ ہے تنوینہ. یہاں پہ خبر آپ کی یہ بھی دیکھتے جائیں کہ خبر کون سی صورت میں آ رہی ہے. یہاں پہ خبر آپ کا, یہاں پر یہ مبتدا مؤخر ہے, یہ مبتدا مؤخر یہ ہے. یہاں پر آپ کی قائم مقام شبہ جملہ خبر آ رہی ہے, اور ان شارٹ اس کو خبر مقدم کہہ دیتے ہیں. فی قلوبہم یہ آپ کی خبر ہے, یہ بھی خبر ہے, یہ بھی خبر ہے. اب یہاں پہ ظرف مداخلہ ہے, خبر ہے, ابھی تک جار مجرور خبر آ رہی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی ظرف. حیات الرسولی یہ آپ کی مرکب جاری ہے. فی بیتی یہ مرکب جاری ہے. اندی ظرف مداخلہ ہے, ٹھیک ہے. سیارتوں. اچھا یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں, فی حیات رسول, اس میں 2 مرکب ہے کیا, یہ دو دونوں سے ملا کے دیکھیں, اگر جب آپ کا شروع میں حرف جارہ آ جائے نا تو پھر چاہے اندر 10 مرکب ہوں, وہ سب اچھا مرکب جاری بن گئے, وہ سب مرکب جاری بن گئے. وہ حرف جار کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے کیا ہو جائے گا, وہ بن جائے گا. اچھا یہاں پہ ظرف مداخلہ جو ہے یہ آپ کی خبر مقدم ہے, اور سیارتن اس میں بھی یہی بتا رہے ہیں, لہم عذاب النظیم. اب یہاں پہ خبر آپ کی کیا بن کے آ رہی ہے, مرکب توصیفی, صحیح ہے. خبر آپ کی خبر سوری یہاں پہ لہم ہی آ رہی ہے, یہ آپ کا سوری میرا وہ اتنی عادت پڑی ہے نا اس خبر کو دیکھنے کی کہ اس کو خبر ہی دیکھ. اچھا مبتدا, یہ مبتدا مؤخر ہے. اچھا پھر صلح خبر مقدم, خیرن آپ کی مبتدا مؤخر, پھر فسادی شرن, لی یخن
لی. اچھا یہ خبر کیوں لائی جاتی ہے, کون بتائے گا, شروع میں کیوں لائی جاتی ہے, اپنی جگہ پہ کیوں نہیں لائی؟ کیا مصیبت پڑی ہوئی, کیا مصیبت پڑی کہ خبر شروع میں لائی جاتی ہے؟ زور ڈالنے ایمفیسس کے کے لیے، لیے، ایمفیسس کے لیے، ایمفیسائز کے لیے. ٹھیک ہے, ایمفیسس بہت زیادہ ہے اور اس میں آ جاتا ہے کبھی انا سے ایمفیسس لایا جاتا ہے, کبھی خبر کو مقدم کر کے, کبھی مفعول کو پہلے لا کے, تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کی جو ہے زور کس پہ ہوا؟ میرے لیے. بھائی پہ زور نہیں ہے, بھائی پہ زور نہیں ہے, میرے لیے ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے, حرف جر ہاں. پھر حرف جر جو ہے وہ مرکب جاری ہے یہ. اچھا, فی غرفتی مروحتن جمیلتن, یہ آپ کا مبتدا مؤخر, یہ آپ کا یہاں پہ دیکھو یہ آپ کا بن رہا ہے مرکب اضافی, اور فی سے ملٹیپلائی ہو کے یہ مرکب جاری بن کے پورا جامع. اندہ ظرف مداخل ہے, یہاں پہ اتنا ہی آپ کی خبر بن رہی ہے. ساعتن جمیلتن مبتدا مؤخر, مرکب توصیفی بن کے. تو مرکب توصیفی اور جو آپ کا مرکب اضافی ہوتا ہے یہ خبر بھی بن سکتے ہیں, مبتدا بھی بن سکتے ہیں. چلیں, اب یہ جو ایک تو تاکید آپ نے یہ والی پڑھ لی نا کہ لی کے ساتھ تاکید آئی ہے, اور ایک تاکید جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ انا کے ساتھ تاکید. یہ اس سے بھی آپ فیملیئر ہیں. انا آتا ہے جملہ اسمیہ پہ, اور وہ اس جملے کو مبتدا خبر کو اون کر لیتا ہے, ان کا نام بھی چینج کر دیتا ہے, اور ان کے اوپر مبتدا کو منصوب بھی کر دیتا ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کلاس میں سب کو پتہ ہے یہ. زید نیک ہے, پتہ ہے نا. اچھا, جملہ اسمیہ میں تاکید, ابھی ہم ٹاپک یہی پڑھ رہے ہیں, جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنی. ٹھیک ہے, تاکید کتنے طریقے سے پیدا ہوتی ہے جملہ اسمیہ کے اندر, وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے آسان ٹاپک ہے, پہلا والا, تو اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں آج. کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے عموماً جملے کے شروع میں لفظ انا کا اضافہ کرتے ہیں. جملہ اسمیہ پر جب انا داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اعرابی تبدیلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے مانوی تبدیلی, ایک ہوتی ہے اعرابی تبدیلی. مانوی تبدیلی ہوتی ہے کہ معنی چینج ہو جاتا ہے, اعرابی تبدیلی اعراب چینج ہوتا ہے. جیسے انا لگا تو زیدان ہو گیا نا, تو یہ اعرابی تبدیلی ہے. مانوی تبدیلی یہاں پہ نہیں ہو رہی. اگر مانوی ہوتی تو یہ ساتھ ساتھ مانوی کا بھی بتا دیتے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں صرف اعرابی تبدیلی ہو رہی ہے. وہ یہ کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے. مثلا زید نیک ہے, اب کیسے ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ زید نیک ہے, جملہ ہے نا پہلا پراپر, اچھا, ہاں. جب بھی جملہ اسمیہ کا ترجمہ کریں گے نا تو آپ ایرو نہیں لگائیں گے. مرکب اضافی کا, مرکب توصیفی کا ترجمہ کریں گے تو ایرو لگائیں گے, فرسٹ کم لاسٹ اور لاسٹ کم فرسٹ. لیکن یہاں بھی کوئی ایرو نہیں لگیں گے. زید شروع میں ہی آئے گا, خبر آگے نیک ہے وہ آئے گی, سیدھا سیدھا. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نیک ہے پہلے سوچتے رہیں کہ اچھا اس کو پہلے لانا ہے, یہ بات نہیں. بے شک زید نیک ہے, انا لگا دیں, زیدان کر دیں, اس کا نام چینج ہو جائے گا. پہلے یہ مبتدا خبر ہے, یہ اسمو انا خبرو انا بن جائے گا. یہ سب کو پتہ ہے. جملہ اسمیہ پر انا کے داخل ہونے کے بعد جملہ اسمیہ کا مبتدا, انا کا اسم اور خبر, یہ بھی پتہ ہے سب کو. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف لا بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو لام و ابتدا کہتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے, انا کے علاوہ لا بھی داخل ہوتا ہے. لا, یہ پورا لام نہیں ہوتا بلکہ لا ہوتا ہے اس طرح سے. یہ لفی خسرن, اب یہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے آ رہے ہیں, خبر کے اوپر لام آ رہا ہے. مبتدا پہ بھی آ سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ لام و ابتدا جو ہوتا ہے وہ مبتدا پہ آتا ہے, کیونکہ ابتدا اور مبتدا مل تو جلتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور جب یہ خبر پہ آتا ہے تو اس کا نام چینج ہو جاتا ہے, لفی خسرن. اب یہ خبر پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ مبتدا تو بن ہی نہیں سکتی ہے نا, مرکب جاری تو نہیں بن سکتا, تو اس کے اوپر خبر پہ آ رہا ہے. اب اس کا نام لام و ابتدا نہیں ہوگا. لام و ابتدا تب ہوگا جب مبتدا پہ آئے گا. اب یہاں پہ دیکھیں کس پہ آ رہا ہے, لا کس پہ آ رہا ہے؟ یہ ذکر اللہ کیا بن رہا ہے؟ ذکر اللہ, مبتدا پہ داخل ہو رہا ہے نا, جی, تو اس کا نام لام و ابتدا ہے کیونکہ یہ مبتدا پہ داخل ہو رہا ہے. اور یہاں پہ یہ خبر پہ داخل ہو رہا ہے. اب اس کا نام بھی بتاؤں گی اس کا نام کیا ہے. ابھی آپ اس کو دیکھیں کہ یہ لام و ابتدا ہے.
ज़िक्रुल्लाही मुब्तदा अकबर, ये अफ़अलु का जो वज़न होता है ना, ये हमेशा क्या बनता है, क्योंकि ये नकरा है, मरफू है, तो ये खबर बनता है। अकबर मिन आ जाए या मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन के आ जाए। अच्छा, तो वलल आखिरतु खैरुन, ये क्या है आपका, यहाँ पे मुब्तदा है ना, खैरुन खबर है, तो मुब्तदा इसको लामो इब्तदा कहेंगे क्योंकि मुब्तदा पे आ रहा है। मेरी बहनों ये याद रखें, ये ली नहीं है। अगर ये ली होता ना तो यहाँ पे जेर आ रही खबर होती। होता है। हाँ, ये भी आ रही होती है, खबर होता है। ये ला जो है ना, इसको लामो इब्तदा कहते हैं, ये ली नहीं है। एक होता है ला, लहोम, ये जो ला है ना, ये कौन सा ला है, ये वाला, हर्फ जर, शक्ल तो वही है। नहीं, लाम हर्फ मिल्कियत, जर नहीं। लाम ये मिल्कियत। हाँ, ये जमीर पे जब आता है तो ला बनता है ना, तो ये हर्फ जर है, बट ये वाला हर्फ जर नहीं है। अगर हर्फ जर होता तो जेर देता है ना, तो ये लामो इब्तदा है क्योंकि ये मुब्तदा पे आ रहा है। और क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, एम्फिसिस के लिए, जुमले को कर रहा है ना, ताकीद पैदा कर। हम यही तो पढ़ रहे हैं, इन्ना से पहले ताकीद हुई, अब लाम से हो रही है। और इन्ना भी जुमला मुब्तदा पे आया था, ये भी मुब्तदा पे आ रहा है, लामो इब्तदा भी। तो ये आपका मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई, खबर पे नहीं आ रहा। खबर पे जब आएगा तो फिर मैं बताऊंगी कि उसको क्या कहते हैं। वलल आखिरतु खैरुन खैरुल लकुम, मुदाफ बनाना बस ये तो। हाँ मुदाफ है ना, तो है तो वही ना, मुब्तदा ही है ना, हाँ जी है जी, तो मुदाफ मुब्तदा है। मुदाफ हाँ, वलल आखिरतु सादा खैरुन। ये अकबरु नकीरा कैसे होता है सादा? अकबरू है ना, कि गैर मुनसरिफ है ना, तनवीन नहीं आ सकती इस पे, अफल ओके तनवीन नहीं जी आ जी सकती ना, इसलिए तनवीन लगाई इनने। जी नकरा इसलिए है कि क्योंकि इसमें मार्फा की कोई खुसूसियत ही नहीं है। मार्फा की जो आपने एग्जाम पढ़ी है उनमें से सब में ला के देखें इसको, क्या ये मोरफ बिल्लाम इसम है, क्या ये अलम है, क्या ये जमीर है, बताएं, क्या ये इसमें इशारा है, क्या ये मुदाफ इलल मार्फा है, ठीक है ना, क्या ये मुनादा जी है। सातों अकसाम में नहीं है तो नकरा हो गया। ओके नकरा की तारीफ ही जज़ाक यही है, नकरा की तारीफ ही यही है कि मार्फा के अकसाम में से नहीं है तो वो नकरा है। मार्फा की 7 अकसाम होती है, उनमें से अगर कोई लफ्ज नहीं आ रहा तो वो नकरा है, अगर उनमें आ गया तो वो मार्फा है। किसी को भी आप देखना चाहे ना कि ये मार्फा या नकरा है, 7 अकसाम में ले जाए उसको, ठीक है। वलल आखिरतु खैरुल्ला का मिनल ऊला, ऊला किसका है, मुन्नस है, मिनल ऊला देखें उसके ऊपर भी खड़ी जबर आ रही है, अलिफ मकसूरा आ रहा है, तो ये अलिफ, ये इसम मकसूर है, ये इसका इराब हिडन है, ये मजरूर हो रहा है लेकिन जेर नजर नहीं आ रही इस पे, इराब हिडन है इसका, इसको आप मबनी नहीं कह सकते, ये इसम मकसूर है, यहाँ से पहले जबर आ रही है जिसको खड़ी जबर पढ़ा जाता है। इस किताब में आपको मिल जाएगी, कोई इंडिया पाकिस्तान की किताब है, हमारा जो मुसहफ है पाकिस्तानी, उसमें भी आपको खड़ी जबर मिल जाएगी, लेकिन जो मदीना बुक्स आप पढ़े उसमें आपको कभी भी खड़ी जबर नहीं मिलेगी। उसका वहां सलाका किस लाम है, वो कौन सी लाम है, हरफ जार वाला किस पे, ये वाला, लका हाँ में हाँ हाँ, ये तो हरफ जर वाला है, यही तो फर्क करना जी। है आपने, क्योंकि आगे जमीर आ रही है, जमीर पे जब ला आता है तो वो हरफ जर होता है, ठीक है। लेकिन जब इसम पे आता है तो वो लामू इब्तदा होता है, खासतौर पे जब मुब्तदा पे आ जाए तो वो लामू इब्तदा कहलाता है, जिसका तो मीनिंग क्या करते हैं आप लोग, आखिर अलबत्ता, अलबत्ता करते हैं ना, अलबत्ता ओके, तर्जुमा करते हैं, इंडीड करते हैं इंग्लिश में, वही इन्ना वाला इसका तर्जुमा। उस्ताद जी, इसका तर्जुमा आखिर तो ये मुब्तदा है, खैरुन ये खबर है, फिर लका शिबु जुमला। वलल यहाँ पर आखिरत के लिए तर्जुमा नहीं होगा, ये फिर एम्फेसाइज के लिए आ रहा है, और जी वलल जी हाँ तो खैरुल्ला का, इसमें मुब्तदा मुब्तदा आखिरतु है, इस जुमले में मुब्तदा कौन सा है, आखिरतु मुब्तदा खैरुन। जिस पर ला आ रहा है, जी लामू जी, इब्तदा आ रहा है, वही है ना मुब्तदा, और खैरुन खबर और लका क्या है, शिबु ये जुमला। मुतल्लिक़ खबर, ये भी मुतल्लिक़ खबर। इसमें दो है, मुतल्लिक़ खबर और एक खबर है। होता है एक ही है, लेकिन वो आगे जाके अभी बहुत डिटेल है कि मैं आपको बताऊं कि दूसरा वाला क्या बन रहा है, जी ठीक है ना, वो आगे जाके होगा कि नकरा के बाद मुरक्कबे जारी आ जाए तो वो क्या बनता है।
یہ آپ کا متعلق خبر ہے، لیکن یہ کیا بن رہا ہے وہ میں بھی نہیں بتا سکتی. اچھا اسٹیپ ہوتے ہیں ہر چیز کے، پھر ورنہ سب گڑبڑ ہو جائے گا. ابھی آپ یہی سمجھیں کہ یہ دونوں متعلق بن رہے ہیں. کس کے متعلق بن رہے ہیں؟ خبر کے متعلق بن رہے ہیں. یہ جی متعلق ہے اور یہ جی متعلق متعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے. اس کو ہم لام ابتدا کہیں گے، کوئی مبتدا پہ آ رہا ہے. اب رہ گئی بات کہ یہ خبر پہ بھی آ سکتا ہے. خبر پہ کب آتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں بھی یہ لام ابتدا ہے کیونکہ مبتدا پہ آ رہا ہے. اور اس میں مبتدا کیا بن رہا ہے؟ یہاں تک مبتدا بن رہا ہے، اکبر و خبر ہے. اور یہ پورا کیا بن رہا ہے آپ کا؟ یہ متعلق بن رہا ہے. متعلق اچھا، لام و ابتدا سے اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی واقع ہے، یعنی لام و ابتدا کیا ہوتا ہے؟ غیر عامل ہے، کوئی تبدیلی نہیں لا رہا. انا نے کیا کیا تھا؟ تبدیلی لایا تھا. وہ عامل تھا. انا کیا تھا؟ عامل تھا. عامل ہوتا ہے عمل کرنے والے. عمل کرنے والے بابا آتے ہیں نا، عامل بابا کے پاس جانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ عامل ہے. اور یہ کیا ہے؟ غیر عمل ہے، کیونکہ اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا مبتدا پہ. مرفوع تھا، مرفوع ہی ہے نا. تو یہ غیر عامل ہے، کوئی تبدیلی نہیں لاتا. جملے میں زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے انا اور لام و ابتدا دونوں لائے جا سکتے. اب انہوں نے لام و ابتدا نہیں کہا یہاں پہ. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس کا نام اب چینج ہو رہا ہے. کیونکہ انا آ گیا نا، اس کا نام چینج ہوگا. جب انا آ جاتا ہے نا مبتدا پہ، تو پھر یہ لام و ابتدا کو دھکا دیتا ہے. اس کو دھکا کر پش کرتا ہے اور یہ خبر پہ چلا جاتا ہے. اور پھر اس کا نام کیا ہوتا ہے وہ میں بھی بتاتی ہوں. بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی ہے اس لام کو کیا کہتے ہیں. کسی کو پتہ ہے کلاس میں اس جو خبر دیتا ہے اس کو جی، دھکا لام دیتا ہے مزالقہ. لام و مزالقہ بن جاتا ہے. زلقہ، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آتا ہے. نام یعنی وہ پھسلتا ہے نا، پھسل کے وہ آگے چلا جاتا ہے. لیکن یہ دونوں حروف اکٹھے ایک ساتھ شروع میں نہیں آ سکتے. یہ بھی آتا ہے تاکید کے لیے، وہ بھی آتا ہے، لیکن دونوں شروع میں مبتدا پہ نہیں آ سکتے. ایسی صورت میں انا کو شروع میں لایا جاتا ہے، جبکہ لام کو آگے منتقل کر دیا جاتا ہے. کس پر؟ آگے کیا چیز ہوتی ہے؟ خبر. خبر ہوتی ہے. الشرک ظلم و نظیم. اب تو یہ تو سمپل جملہ ہے نا، مبتدا خبر ہے. انا لائے تاکید کے لیے، اور ڈبل تاکید کے لیے لا بھی لانا ہے. تو مبتدا کے اوپر انا لائیں گے اور خبر کے اوپر جا کے لا لائیں گے. اور اس کو لامو، اب اس کا لامو ابتدا نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ لامو مزالقہ. دا ڈسپلیسڈ لام، لامو مزالقہ، اسکیٹنگ لام. جیسے وہ کرتے ہیں نا برف پہ پھسلتے ہیں، تو وہ یہ پھسلا ہے، یہ یہاں سے یہ آیا، اس نے دھکا لگایا، یہاں سے پھسلا مبتدا سے اور وہ آگے خبر پہ چلا گیا. اس کو اب لام مزالقہ کہتے ہیں. اور ان شارٹ اس کو لام تاکید کہہ دیتے ہیں. تاکید کا لام، کیونکہ ایمفیسس کے لیے آ رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آنی چاہیے. یاد تو ٹائم کے ساتھ ہوگی. جتنی ایکسرسائز کریں گے، قرآن پہ جا کے پریکٹس کریں گے، حدیث پہ کریں گے، دعاؤں پہ کریں گے. اچھا بھی یہ لام کون سا ہے؟ یہ ضمیر پہ تو نہیں آ رہا. ضمیر پہ ہوتا تو لی ہوتا، یہ تو اسم پہ آ رہا ہے. اور خبر استاذ پہ اب تک ہم دو لام پڑھ لیے نا، ایک لام جر اور ایک لام مجلقہ، دو لام پڑھ لیے. ہاں، لام جارہ بالکل الگ ہے. وہ ضمیر پہ جب آتا ہے تو پھر وہ سوائے یا متکلم کے سب ضمیروں پہ وہ لا ہو جاتا ہے. یا متکلم کہتی ہے کہ سو میرے پیچھے لی رہنے دو. اسم کے پیچھے بھی لی رہتا ہے، للمتقین، للکافرین، اور اس سے کہتا ہے. یا متکلم کہتی ہے کہ لی رہنے دو. باقی جتنے بھی ضمائر ہیں ان پہ یہ لا ہو جاتا ہے. اس کو لام تملیک کہتے ہیں. لیکن لام، ہاں، جب دوسری ضمیروں پہ آئے گا تو لا ہو جائے گا. اس کا معنی آپ البتہ نہیں کرتے، یہی معنی کرتے ہیں، لیے. لیکن اس کا معنی جو ہے یہ عامل ہے. یہ جو لی ہے نا یہ عامل ہے. یہ لا جو ہے یہ عامل ہے. لہم ضمیر کو مجرور کر رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کا عامل ہے. لیکن یہ والا عامل نہیں ہے. دیکھیں آپ، لظلم، خبر مرفوع تھی تو مرفوع ہی ہے. کچھ اس نے اثر نہیں کیا آکے. انا نے آکے اثر کیا، مبتدا کو بنا دیا. انا فی ذالک لآیۃ. اب دیکھیں اس جملے میں، دیکھیں ذرا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ مبتدا لآیۃ ہے کیونکہ وہ نصب میں ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس کو تو ہم مبتدا بنا ہی نہیں سکتے، اس کو تو خبر ہی بنانا ہے. جب اس کو خبر بنانا ہے تو اس کو مبتدا ہی بنائیں گے نا. جی. اب دیکھیں،
ہم نے اوپر یہ پڑھا ہے کہ یہ مبتدا پہ آتا ہے لام جو ہوتا ہے نا ابتدا، لیکن جب انا آتا ہے تو وہ خبر پہ چلا جاتا ہے، ایسے ہی پڑھا ہے نا ہم نے، وہ خبر پہ چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مبتدا پہ آ رہا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے نا، تو اس سے کیا ثابت ہوئی بات؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز بعد میں ہوگی نا اس پہ اس نے آنا ہے، چاہے خبر بعد میں ہو، یہاں خبر بعد میں تھی، یہاں تو یہ مبتدا تھا نا، خبر تھی، جو چیز بعد میں ہوگی اس پہ اس نے آنا ہے، چاہے خبر بعد میں ہو چاہے مبتدا بعد میں ہو، اس نے پھسل کے اسی کے اوپر آنا ہے، یہ اس پہ نہیں آ سکتا۔ استاذہ انا ہمیشہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ہی آئے گا، اس کے بعد شبہ جملہ آ سکتا ہے، پھر بھی اس کا اثر مبتدا پہ جا کے پڑے گا؟ بالکل پڑے گا، کیونکہ اس نے تو مبتدا کو ہی منسوب کرنا ہے نا، یہ اسم انا کہلائے گا، ابھی پہلے یہ مبتدا تھا، یہ خبر تھی، یہ مبتدا تھا، یہ قائم، یہ پہلے خبر مقدم تھی، یہ مبتدا مؤخر تھا، جیسے ابھی انا آیا انا نے اس کو اون کر لیا، دونوں کے، یہ خبر انا کہلائے گی، یہ اس کا اسم انا کہلائے گا۔ اب لام و مزالکہ کس پہ آتا ہے؟ جو بعد میں ہوتا ہے، جب اس نے دھکا دیا تو پھر کیا ہوا ہے؟ بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے آنا ہی مبتدا پہ ہے، یعنی اس نے کس پہ آنا ہے؟ اب یہاں پر اس کو کیا کہیں گے؟ لام ابتدا کہیں گے یا لام مزالکہ کہیں گے؟ اس کو مجھے یہ لام بتائیں۔ مزلزلہ، مزالکہ ہے مزلزلہ، کیونکہ پھسلا ہے نا، آگے گیا ہے نا، جی تو اس صورت میں لام ابتدا کو اب لام مزالکہ ڈسپلیس لام کہا جاتا ہے رسن، چاہے وہ مبتدا مؤخر پہ آ رہا ہو چاہے وہ خبر پہ آ رہا ہو، آنا اس نے کہاں ہے؟ جب انا آ جائے گا اس نے بعد میں ہی آنا ہے۔ بہت کلیئر ہے یہ بات؟ شکریہ جی، سمجھ آیا بہت چیزیں؟ شکریہ جی جی۔ تو مجھے بھی بہت پڑھانے کا مزہ آ رہا ہے، میرے بچوں نے کل مجھے بڑا والا مانیٹر لا دیا نا، تو میرے لیے بہت ایزی ہو گیا، میں نے سائڈ میں وہ فائل بھی کھولی ہوئی، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہوگا، اس لیے شروع میں نے پوچھا تھا کہ تم لوگوں کو اسکرین پہ میرا صحیح آ رہا ہے، کیونکہ میرے پاس تو بڑا بڑا آ رہا ہے، تو ایسا نہ ہو سیل فون پہ وہ آپ کو پرابلم کر رہی ہو چیز۔ اچھا، اب اس میں آپ نے انا داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ان اللہ غفور، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، انا لگے گا، وہ اس کو اون کرے گا، اسم انا کہلائے گا، خبر انا، یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس جملے کو بنائیے، کیا نام ہے، عائشہ صدیقی، آپ بنائیے اس جملے کو، جی پہلے استاذہ اس کو بسم بنائیں اللہ پھر اس کو بنائیں، الرحمن الرحیم۔ جی انا داخل کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، غفور، اچھا، ان اب اس اللہ، کو کیا کہیں گے؟ اس کی ہم نے ترکیب بھی تو کرنی ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ اللہ اسم انا ہے اور ہاں، غفور خبر انا ہے۔ خبر انا بن گیا۔ انا کو کیا کہیں گے؟ حرف توکید، یہ تاکید کے لیے آتا ہے نا، یاد کر لیں، حرف توکید و نصب، نصب بھی دیتا ہے اور توکید کے لیے بھی، تاکید کے بھی لے آ رہا، تو حرف توکید، اور اگر نہیں کرنا تو کچھ بھی نہ کہیں، انا جی حروف مشبہ بالفعل میں سے اردو میں بول لیں، اور یہ اس کا اس سمے یہ خبر ہے۔ اس کو بنانا ہے، ابھی اس کو بنائیے۔ ان رجلین، ان الرجلین صالحان، خبر کو کچھ نہیں کرے گا، رجلین ہی کر دے گا، اس کو منسوب کر دے گا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ میں اس کو سوچ رہی تھی کہ آپ کو شاید مشکل ہوگی، تو وہی ہے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یہ اسم انا بن گیا اور یہ خبر انا بن گئی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ المعلمون سے کیا ہو جائے گا؟ انا لگنے سے ان المعلمین مجتہدون، ہاں، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ان البنتین، ان البنتین صادقتان، صادقتان، ٹھیک ہے نا، تو یہ خبر ہو گئی۔ اس پہ کیا ہوگا؟ النساء پہ انا لگائیں گے تو ان النساء مؤمنات، مومنات، آگے انہ صادق، انہو، اب کون سا ہو آئے گا؟ وہ گول والا، گول والا، جی ضمیر ہی پوری چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے، جی جی کیونکہ اس کو منسوب کیا کریں بیچاری کو، نون کو تو ہم نے جی منسوب کر لیا تھا نا، اس کو بھی کر لیا تھا، اس جی کو بھی، سب کو منسوب لے آئے، اب اس کو کیا ہے کہ یہاں پر اس کی ضمیر ہی چینج کر دیں گے۔ آگے انہم کاذبون، اب یہاں پہ آپ نے چینج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ دونوں طرف سیم آتی ہے جی نا، تو اس کو یہ منسوب ہو گئی ہے، لیکن یہ دونوں طرف سیم ہے تو اس کی شکل چینج نہیں ہوئی۔ آگے انہا مجتہدات، میننگ آ رہا ہے نا سمجھ؟ بے جی شک جی وہ
محنتی ہے, وہ لڑکی محنتی ہے. تو ہیا مبتدا ہے, یہ خبر ہے. دونوں میں کیا ہوتی ہے, سملیرٹی ہوتی ہے. مبتدا اور خبر میں 3 چیزوں میں سملیرٹی ہوتی ہے, چوتھی چیز میں نہیں ہوتی. کون سی چیز میں سملیرٹی نہیں ہوتی؟ معرفہ نکرہ معرفہ وسعت میں نہیں ہوتی, باقی تینوں چیزوں میں. مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, باقی چیزیں جتنی بھی. انت آمین, امین, امین, آمین نہیں ہے. جی انکا امینون, بے شک آپ کیا ہے, امین ہے, امانت دار آپ ہے. جی اچھا, امانت دار. انا انکی من الخاطئین, خاطئین, خطاؤ کرنے والوں میں سے. بے شک تو کیا ہے, کس میں سے ہے؟ خطا کرنے خاطئین. والوں سے. خاطن, جی خاطئین, خاطئون, خاطئین. اچھا, جی اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا انتا. اچھا بہرحال یہاں تو خبر مرکب جاری بن رہی ہے نا. اگر ون ورڈ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انتی خاطئون. اچھا خاطئون نہ ہوتا, بلکہ یہ انتی ہے نا, تو واحد ہی خبر جی آتی یہاں پہ, خطیئتن. جمع نہ آتی. اب یہاں اچھا چونکہ من خطیئاتن. الخاطئین سے نا, جمع میں سے آ رہی ہے نا, تو ان میں سے ہے, خطا کرنے والوں میں سے ہے. یہاں پہ آپ کی شبہ جملہ خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہے, یہ شبہ جملہ خبر ہے, قائم مقام جسے کہتے ہیں. اچھا, انتم جاہلون, انکم جاہلون. جی انی مسلمون, مسلمتن. انی مسلمت نہیں, کیوں مسلمون کیوں نہیں؟ انی میں اپنے لیے بول رہی ہوں. آپ اپنے لیے بول رہی ہو. اچھا مسلمتن, لیکن جو لکھا ہوا ہے اسی کو لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آگے کیا ہے؟ نحن, سوری میرا ایک کوشچن ہے, انتی من الخاطئین ہے نا, انتی تو مؤنث ہے نا, تو یہاں پر خاطئین مذکر ہے, خاطئات مذکر ہے نا, مذکر ہے نا. گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن, ماشاء اللہ, اللہ مزید فضل. کیونکہ جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو ہم صیغہ کون سا یوز کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا, مذکر کا یوز کیا جاتا ہے. خاطئین میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں. قوام کے طور پہ نا, یعنی ہم جیسے ضمیر بھی ہم مذکر کی یوز کرتے ہیں, یا ایھا المومنون, تو مومنون کیا ہے, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. تو خاطئین میں کیا ہے, عورتیں بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ والی بات ہے. یس, بہت آگے. شکریہ سسٹر, آپ کے سوال سے میرے بھی ذہن صاف ہو گیا. ہاں بالکل بالکل, سوال ضرور کیا کریں, کسی کے ذہن میں بھی آئے, اور یہ بہت ہی کم لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں سوال کلاس کے دوران. بعد میں آتے ہیں جب دوبارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہو, یہ تو پوچھا ہی نہیں. چلیں آگے. کیا نا, ہاں استاذہ, یہ انا مسلمون کا اننی نہیں ہوگا, انی مسلمون ہوگا. دونوں طرح سے کر سکتے ہیں, انی بھی کر سکتے ہیں, انا نہیں بھی کر سکتے, نون وقایا بھی لگا سکتے, کیونکہ یہ دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے. اور یہ انا جو ہے یہ میں کے لیے یا مبتدا بن رہا ہے, مرفوع ہے. جب ہم انا لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ منصوب ہو جائے گی نا ضمیر انا, تو وہ نی بن جائے گی. انا نی لکھیں یا انی لکھیں, دونوں لکھ سکتے ہیں. اور مسلمون, اور یا کے اندر آپ مسلماتن بھی کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا, اور مسلمون بھی کر سکتے. انا بھی دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے. نحن عباد اللہ, اننا عباد اللہ. جی, ان فی المسجد فی المسجد, مدغتن, فی الجسدی مدغۃ. جسدی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ان کا سیل فون بہت چھوٹا ہے جس پہ وہ پڑھ رہی ہیں, پتہ نہیں کیسے پڑھتی ہیں اس پہ وہ. یہ ہے آپ کا فی الجسدی, یہ آپ کی خبر مقدم ہے, اور یہ مبتدا مؤخر ہے. جب انا داخل ہوگا تو کس پہ اثر کرے گا؟ مدغتن, مبتدا مؤخر پہ, مدغتن, اس پہ کرے گا. اس کا اسم ہے نا, یہ اس کا اسم ہے نا, اپنے اسم پہ اثر کرے. جی اسم ہے. لی جارانی, لی جارانی, میرے 2 پڑوسی ہیں, میرے 2 جی پڑوسی ہیں, یہ مبتدا ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہے, جی, اور لیٹ آیا تو نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. جی, اب آپ نے پیچھے انا داخل کرنا ہے. اب کیا ہوگا؟ انالی جارائنی, اس کے بعد صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
अब क्या है इसमें जनाब आपका? मुब्तदा क्या है? हाँ, अब इन्ना दाखिल करेंगी तो किस पे असर पड़ेगा? इसका मुब्तदा पे मुब्तदा ना। कहाँ तक है? इसका मुब्तदा सिर्फ यही है जिससे इब्तिदा हो रही जुमले की, यही सिर्फ मुब्तदा सलाह है। की हाँ मेरी नमाज। हाँ, जी, तो इसके नीचे तो जेर आ रही है, जबर आ ही नहीं रही, तो क्यों ऐसा है? जबर क्यों नहीं आई? इन्ना मतलब ये सलात, मुरक्कब इजाफी है, इसलिए ता के ऊपर पेश है तो उसको जेर में बदल दिया गया। नहीं नहीं, फिर या ये या मुतकल्लिम की वजह से। या हाँ मुतकल्लम, देखो हमने ये असल में ये क्या था, ता पे पेशी थी, आप सही कह रही है, लेकिन जब इन्ना जी आया तो ता पे जबर हो गई ना। जी अब वो पेश को भी नीचे खींच के सलाती बनाती है, और वो जबर को भी खींच के सलाती बना रही है। अच्छा ठीक है, तो जी आपने समझना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मरफू आ रहा है या मंसूब। अभी इन्ना सलाती मंसूब है क्योंकि इन्ना आ गया ना, तो ये जी मुब्तदा है आपका। ठीक है, मुरक्कबे तौसीफी बना है, मुरक्कबे इजाफी बन के आ रहा है। अच्छा, और अब ये वाले इनके ऊपर क्यों चेंज हो रहा है यहाँ तक, ममाती तक? क्योंकि ये क्या बीच में वाव आ रहा है, जब तक वाव आता रहेगा ये जेर लेती रहेगी। या ने तो लेनी जेर होती है, लेकिन ये सब क्या है, ये मंसूब है। इन्ना की वजह तो से ये भी मंसूब है, ये भी मंसूब है, ये भी मंसूब है, मंसूब है सारे, क्योंकि इन्ना का इसम क्या होता है, मंसूब होता है। तो जब ये मंसूब हो गया तो ये भी मंसूब हो गया, ये भी मंसूब हो गया, ये भी, क्योंकि बीच में वाव है, मिरर है। ठीक है, जी जी समझ आइए? तो ये पूरा आप जी मुब्तदा बना लें। ठीक है, लेकिन असल जी जो मुब्तदा होता है, जिससे जुमले की इब्तदा होती है, वही असल मुब्तदा होता है, जिससे जुमले की इब्तदा हो रही होती है। बाकी तो जो होते हैं वो तो इनडायरेक्ट होते हैं ना सारे। जी जब आप मुरक्कब इजाफी को मुब्तदा बनाते हैं तो उस वक्त भी आपका असल जो मुब्तदा होता है मुजाफ होता है, उसी पे आप चेंज हो रहा होता है इन्ना लगने की वजह से, वही मरफू भी होता है। जो आगे है वो तो मजरूर है, वो तो मुब्तदा नहीं है, वो तो मुदाफिल है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन दोनों को मिला के बना देते हैं। और ये इंडिया पाकिस्तान में होता है, क्लासिक ग्रामर में ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि ये इस्म इन्ना है और ये क्या है, ये मुदाफिल है। अच्छा अरबी अरबी जो ये जो इस किताब में आप पढ़ेंगे तो दोनों को मिला के, लेकिन क्लासिक ग्रामर जो मदीना बुक्स है उसमें कहते हैं कि मुब्तदा सिर्फ ये है और ये मुदाफिल है। वो हर एक को अलग अलग मकाम देते हैं। वो कहते हैं ये मुब्तदा है, अभी ये इन्ना आया तो ये इस्मु इन्ना बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये मुदाफिल है बनेगा। वो ये नहीं कहते कि दोनों को मिला के बना दो मुब्तदा। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता है, इन किताबों में होता है। तो मैं आपको दोनों तरफ से पढ़ा रही हूँ, दोनों चीजें सिखा रही हूँ, क्लासिक ग्रामर भी सिखा रही हूँ और अपनी देसी ग्रामर भी सिखा रही हूँ। तो देसी ग्रामर में आपका ये पूरा इसमें ना बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जी हम इसको क्लासिक ग्रामर में लें तो आपका इसमें ना सिर्फ ये है डायरेक्ट, ये मुब्तदा है आपका, और ये इनडायरेक्ट मुब्तदा बन रहे हैं क्योंकि वाव आ गया बीच में। जी तो आप इसको पूरे को बना लें, फिर लिल्लाही क्या बनेगा, शिबुल खबर, जुमला खबर खबर बनेगा। अब मुतल्लिक खबर अब ये नहीं, लिल्लाही खबर और ही ये बनेगा। मुरक्कब इजाफी है ना। अब इसमें से खबर चूज करें आप, कौन सी खबर है, दो अलग अलग मुरक्कब आ रहे हैं। और रब्बिल आलमीन मुजाफ ये मुरक्कब इजाफी हो गया तो वो खबर है, और लिल्लाह ये शिबु जुमला मुतल्लिक खबर है। लिल्लाही खबर है, क्योंकि अगर मैं इसको निकाल भी दूं तो मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानी, मेरी हयात और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। अल्लाह जी के लिए हैं। खत्म, जुमला पूरा हो गया। आप रब्बुल आलमीन ना लगाएं। अब रब्बिल आलमीन क्यों लाया गया है? वो इसलिए लाया गया है कि वो जो उस रब, वो अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। अब आप मुझे ये बताएंगी कि यहाँ पे जेर क्यों आ रही है? सोचने की बात है ना। पीछे तो मुदाफ भी नहीं आ रहा, पीछे तो जमीर आ रही है, वो तो मुदाफ नहीं बन सकती ना। जी तो हरफे जर भी नहीं है, वो जमीर हरफे जर तो नहीं होती कि जेर आ जाए। नहीं। मैम ये सिफ्त है किसकी सिफ्त है? अल्लाह की। अल्लाह की सिफ्त बन रही है। सेम वही अच्छा चीज है, रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वही बात हो रही है।
بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہ الحمد جی مبتدا بن رہا ہے اور یہاں پہ یہ آپ کا پورا مبتدا بن رہا ہے، اسم انا بن رہا ہے. اس کو خبر انا کہیں گے مرکب جاری کو. اور رب العالمین یہ آپ کا یہ صفت بن رہا ہے اللہ کی. رب عالمین تو مضاف الیہ بن رہا ہے نا، جی مضاف مجرور ہے نا، مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہ تو اس وجہ سے مجرور ہے کہ یہ مضاف ہے. تو یہ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفت بن رہی ہے. اگر کسی لفظ کے نیچے زیر آ رہی ہو نا اور پیچھے حرف جر بھی نہ ہو، مضاف بھی نہ ہو، تو تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے پاسبلٹی کہ وہ پچھلے کی صفت بن رہا ہے. اس کے نیچے زیر آ رہی تو اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. جی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو یہ ہے نا، یہ ضمیر نہیں ہے. اس کو ضمیر مت سمجھے. میں 2 دفعہ اس کو ضمیر بول گئی ہوں اور کسی نے مجھے ٹوکا بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی ہا ہے، یہ اللہ کی ہا ہے، اچھا یہ ضمیر نہیں ہے. یہ اللہ کی ہا ہے، روٹ ورڈ ہے. یہ للہ، اللہ اور لی ہے، یہ 2. اس میں او ضمیر نہیں ہے اس میں، تو اس کو مت سمجھیں او ضمیر ہے. لگتا ہے نا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے للہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ لی بھی لگا، اللہ بھی لگا اور آگے ضمیر بھی لگی. ایسا نہیں ہے، یہ 2 ہی ورڈ ہے، مرکب جاری بن رہا ہے. چلے حاضی تذکرہ. تو اس کو کیسے کریں گے؟ نہ لگائیے. استاذ میرے یہاں شور ہو رہی ہے، کسی اور اچھا سے کوئی کریں بات نہیں، کوئی بات نہیں. چلیں کوئی اور کر لے. 2 جملے رہ گئے، میں ہی کر دیتی ہوں بس. پھر یہ مشق اگلی والی آپ خود کیجیے گا، میں بتا دیتی ہوں کیسے کرنی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ انا لگانا ہے، اس کو منصوب کرنا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا. اچھا حاضی ہی تذکرہ، تم یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. تو کس پہ آئے گا؟ منصوب کون ہوگا؟ منصوب کون ہوگا؟ حاضی کو ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ مبنی ہے نا. حاضر ہاں بالکل، مبتدا کو کرنا ہے آپ نے. تو پہلے تو آپ نے تعین کرنا ہے کہ مبتدا ہے کیا. یہ آپ کی خبر ہے اور یہ آپ کا مبتدا ہے، کیونکہ اس کو آپ خبر نہیں بنا سکتے، یہ معرفہ ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ مرکب شاری بھی نہیں بن رہا. جی ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. خیر الحدیثی ان خیر الحدیثی کتاب اللہ. اب یہ آپ کا خیر الحدیثی کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، کتاب اللہ خبر ہے. آپ کو یہ تعین کرنا آنا چاہیے، میں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیسے کرنا ہے کہ جب ترجمہ کریں گے تو ہے کے قریب جو آئے گا نا، وہ آپ کا کیا ہوگا؟ وہ خبر ہوگی. اور اگر ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو انگلش میں بیچ میں از لگا دیں، دونوں کے بیچ میں. خیر الحدیثی از کتاب اللہ. تو اس کے بعد جو آئے گا وہ آپ کی خبر ہوگی، اس سے پہلے جو آئے گا وہ آپ کا مبتدا ہوگا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لکلی امتن فتنتن. اب اس میں دیکھیں لکلی، یہ تو بنے گا ہی خبر، اور یہ مبتدا مؤخر بنے. جب انا لگائیں گے تو یہ والا مبتدا جو ہے آپ کا منصوب ہو جائے گا. نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے بس. لیکن اس میں انا لگے گا یقیناً کی جگہ. جہاں پہ یقیناً نہیں ہے وہاں پہ انا نہیں لگے گا. بہت آسان ایکسرسائز ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اپنی جگہ. بس اس کو پھر میں خود کروں گی کہ اس میں آپ کا انا بھی آ رہا ہے اور لام بھی آ رہا ہے. اس کو میں خود کرواؤں گی. یہ ایکسرسائز آپ نے خود کرنی. چلیے جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں، میرا تو خیر ہے ہی تہجد کا ٹائم، میری فجر ابھی بہت دور ہے. آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا جتنا بھی بیٹھے ہیں ہے یہ عبادت. میں تو کہتی ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، لیکن یہ جو میں کام کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، اور پھر آپ لوگوں کے اس سے واسطے سے جتنے لوگ آگے سنتے ہیں یوٹیوب پہ اس کو، ان سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ سارا اجر بھی آپ کو لکھا جاتا ہے. چاہے ایک بندہ آ کے کلاس لے لے، چاہے سارے آ کے کلاس لے لے، سب کو اجر جا رہا ہے. اللہ کے خزانے بھرے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سب عبادت ہے. نماز صرف ہم یاد رکھیں ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جہاد ہے، یہ عورتوں کا جہاد ہے ہی. علم سیکھیں اور آگے سکھائیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تو جہاد پہ نہیں جا سکتی. حالانکہ اس زمانے میں عورتیں بیچاری بھی چلی جاتی تھی مدد کے لیے، تیر پکڑا دیے، یہ کر دیے. لیکن کہتی ہے کہ عورتوں کا جہاد، تم نے کہا یہ ہے قرآن سیکھو اور سکھاؤ. یہ مرد نہیں کر سکتے، ان کو روزی بھی کمانی ہے، ان کو جنگیں بھی لڑنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، باہر کے سارے معاملات دیکھنے. تو آپ سیکھیں اور سکھائیں، اور سکھانے والی مل گئی ہے
اور انشاءاللہ بہت بہترین طریقے پہ ہم سیکھ رہے ہیں. ہفتے میں 2 کلاسز ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ جہاں قرآن پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ کلاسز لے رہے ہیں تو غور و فکر کیا کریں. اچھا یہ ترجمہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے, ایک آیت کو لے کے نا اس کو انالیسس کیا کریں. جتنا پڑھا ہے نا اس کو دیکھا کریں, جو نہیں آ رہا اس کو چھوڑ دیں, اس کی فکر ہی نہیں کریں, اس کے لیے دعا کر لیں. جو آ رہا ہے پھر اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر آپ کا اضافہ ہی ہوگا. چلیے اوکے ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت السلام علیکم. شکریہ. فی امان اللہ.